السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیری بے رخی کے دیار میں۔ ناول کی رائٹر ہیں سیما مناف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جانے کیا افتاد آ پڑی تھی کہ مما نے اسے فوراً آنے کا حکم دے ڈالا تھا۔ صبح کی فلائٹ سے آ جاؤ فوراً۔ لیکن مما، دیکھنا پڑے گا کہ فلائٹ ملتی بھی ہے یا نہیں۔ چانس پر مل گئی تو آ جاؤں گا۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم پہنچ ضرور جانا۔ انہوں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر فون رکھ دیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ مما ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، بس حکم دے دیتی اور اس پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا۔ بیچارے پاپا بھی ساری زندگی ان سے دبتے آئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ مما بدزبان، لڑاکا یا جھگڑالو ہوں۔ وہ انتہائی نرمی سے پیش آتی، لیکن ان کا لہجہ حتمی ہوتا۔ بات ایسے کرتی کہ دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہتی کہ وہ ان کی بات سے انکار کر سکے۔ یوں دوسرے روز شام سے پہلے وہ اسلام آباد میں تھا۔ اتفاق سے اسے سیٹ مل گئی تھی۔ مما اسے دیکھ کر مسکرائیں اور اسلم کو سامان گاڑی میں رکھنے کی ہدایت دینے لگی۔ نمیر، 2-3 دن کے لیے تمہارے کپڑے کافی ہوں گے نا؟ اس بیگ میں یا اندر سے بھی کچھ کپڑے رکھواؤں؟ لیکن کس لیے مما؟ ابھی تو میں پہنچا ہوں۔ وہ اب اس اصرار سے تنگ آ گیا تھا۔ ہم تمہارے نانا کے ہاں جا رہے ہیں۔ تمہارے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے پوچھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مما تو سالوں وہاں نہ جاتی تھیں۔ اب بھی کئی سال ہو گئے تھے اور وہ اور پاپا تو بالکل بھی نہ جاتے تھے۔ بچپن میں وہ ایک بار مما کے ساتھ گیا تھا۔ ماموں بھی بہت کم آتے تھے۔ نانا کے انتقال کے بعد تو آنا جانا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے شاید 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ کیسے تھے؟ کتنے بڑے تھے؟ اس سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ملنا جلنا ہوتا تو جانتا بھی۔ حالانکہ وہ لوگ اسلام آباد سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ مما اس سے اکثر بتایا کرتی تھیں کہ ان کا آبائی گاؤں بے حد خوبصورت سرسبز پہاڑیوں کے درمیان گھری ایک وادی میں ہے۔ لیکن اپنی چھٹیاں انگلینڈ اور امریکہ کے شہروں میں گزارنے والوں کے لیے ایک گاؤں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ بیمار ہیں وہ؟ فون آیا تھا کل صبح ان کا۔ مجھے فوراً بلایا ہے۔ کہہ رہے تھے بہت زیادہ بیمار تو نہیں ہیں، لیکن شاتاج کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شاہ رخ تو 1.5 سال پہلے ہی دبئی گیا ہے نوکری کے سلسلے میں۔ وہ فکر مندی سے بتا رہی تھیں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ بے دہانی میں پوچھ بیٹھا۔ کزنس ہیں تمہارے۔ کمال ہے تمہیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ خفا ہونے لگی۔ سوری مما، لیکن کسی سے ملنا نہ ہو تو نہ نام یاد رہتے ہیں نہ چہرے۔ اچھا تم چاہو تو فریش ہو لو۔ ہمیں آدھے گھنٹے تک نکلنا ہے۔ پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ میرا جانا ضروری ہے؟ آپ پاپا کے ساتھ چلی جائیں۔ نہیں، تمہارے پاپا کی کل ضروری میٹنگ ہے۔ تم چلنا میرے ساتھ۔ وہ اپنے ازلی حتمی انداز میں کہہ کر اندر مڑ گئی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی اندر چلا آیا۔ رات گئے وہ لوگ ماموں کے گاؤں پہنچے تھے۔ گاڑی ماموں کے گھر سے کافی دور روک دی گئی تھی۔ آگے کا راستہ تنگ تھا۔ مما نے اسلم کو گاڑی میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور اسے لے کر چلنے لگیں۔ 2-4 گلیاں مڑنے کے بعد بالآخر گھر آ ہی گیا۔ دروازہ ایک لڑکی نے کھولا تھا۔ مما کو دیکھ کر وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ عائشہ ہوں بیٹا، تمہاری پھپھو۔ پہچانی نہیں؟ اسے دیکھتے ہی مما کے لہجے میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ ملگی سی روشنی میں وہ مٹیالی سی رنگ لیے، ماتھے تک دوپٹہ لیے، بالکل عام سی لگ رہی تھی۔ نمیر بور ہونے لگا۔ کراچی جیسے بڑے شہر کی رنگینیاں اور دلچسپیاں اسے یاد آنے لگیں۔ او پھپھو آپ! وہ ان کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ نمیر نے بور ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پورے گھر پر ایک اداسی سی طاری تھی۔ خاموشی ہر جانب راج کر رہی تھی۔ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہیں؟ مما اسے تھپک کر اسی طرح لیے اندر جانے لگیں، جبکہ وہ بیزار سا وہیں کھڑا رہا۔ یوں تو یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، لیکن جانے کیوں بے حد اجنبی لگ رہا تھا۔ ارے نمیر، تم کیوں کھڑے ہو آپ تک وہیں؟ آ جاؤ بیٹا۔ چلتے چلتے مما کو خیال آیا تو وہ مڑی۔ آ رہا ہوں مما۔ وہ پیچھے پیچھے چلا آیا۔ یہ نمیر ہے۔ مما نے شاتاج کی جانب دیکھا۔ اور یہ شاتاج ہے تمہارے ماموں کی بیٹی۔ دونوں صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ اندر کمرے میں ماموں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مما دھک سی رہ گئیں۔ کس قدر کمزور، ناتواں اور بیمار لگ رہے تھے وہ۔ ایک دم بوڑھے، حالانکہ وہ ان سے کل 2 ہی سال بڑے تھے۔ بھائی! مما دوڑ کر ان کے گلے لگ گئیں اور زاروں قطار رونے لگی۔ کیا حال کر لیا آپ نے؟ اپنا خبر بھی نہیں کی۔ کب سے بیمار ہیں آپ؟ ارے میں ٹھیک ہوں بالکل، تم پریشان مت ہو۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ کیسی ہو؟ آرام سے پہنچ گئی؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے کب سے ہیں اس طرح بیمار؟ کس قدر کمزور ہو گئے ہیں؟ علاج کروا رہے ہیں نا؟ لیکن یہاں علاج کہاں ممکن ہوگا؟ میرے پاس شہر کیوں نہ چلے آئے؟ بیٹا تم نے بھی اپنے ابا کو نہیں سمجھایا؟ اب وہ شاتاج سے شکوہ کرنے لگی۔ میں نے تو کئی بار کہا پھپھو کے پاس شہر چلیں۔ بھائی کے سامنے تک تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے جانے کے بعد یہ حال ہوتا گیا۔ بھائی کو خط میں بھی نہیں لکھتے دیتے کہ بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے، وہ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ شاتاج بتانے لگی۔ لیکن میں تو یہیں تھی پاکستان میں، کون سا دور ہے اسلام آباد؟ اب بھی تو آپ نے بلایا، میں پہنچی یا نہیں؟ بھائی زیادتی کی ہے آپ نے اپنے ساتھ، ہم سب کے ساتھ۔ بس صبح ہی چلیں گے آپ ہمارے ہمراہ۔ میں اب آپ کو مزید یہاں رکنے نہیں دوں گی۔
نہیں اب بیکار ہے، ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ پھر وہ مما کے پیچھے کھڑے نمیر کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ نمیر ہے نا، کبھی بچپن میں دیکھا تھا، پھر بعد میں جب کبھی اسلام آباد آیا تو دیکھا نہیں۔ کبھی یہ ہاسٹل میں ہوتا تھا، کبھی گھومنے گیا ہوتا تھا، تو کبھی نوکری کے سلسلے میں کراچی میں۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، تمہاری ماں نے آخر تمہیں بھی پریشان کر دیا، وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ نہیں ماموں، یہ میری بھی کوتاہی ہے کہ اتنے قریبی رشتے کے باوجود میں آپ سے اتنے عرصے بعد مل رہا ہوں، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچھا اب تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ۔ شاہتاج بیٹا کھانے کا انتظار کرو جا کر، ہم لوگوں نے راستے میں کھا لیا تھا، مما جلدی سے بولی۔ گھر سے اسنیکس وغیرہ لے کر نکلے تھے۔ نہیں، کھانے کی بات اور ہوتی ہے، رات بھر بھوکے پیٹ تو نہیں سو گے تم لوگ، جاؤ بیٹا، ماموں نے اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے سے پہلے نمیر اسلم کو بھی بلا لایا تھا۔ شاہتاج نے دوسرے کمرے میں زمین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا چن دیا۔ مونگ کی بھنی ہوئی دال، آلو کی بھجیا، باریک کتری ہوئی پیاز اور گرم گرم روٹیاں، کھانے کا مزہ آ گیا، خاص کر نمیر جو اس کھانے کو دیکھ کر منہ بنانے لگا تھا۔ اسے بھی اس وقت یہ کھانا بے حد اچھا لگا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، جہاز میں بھی سب اسنیکس کو چھوڑ کر ایک کپ کافی لی تھی اس نے۔ بھوک کی وجہ سے کھانا اس قدر اچھا لگا ہے شاید، ورنہ گاؤں میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی اچھا کھانا بنانا کیا جانے، اس نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے سوچا۔ دوسری صبح بے حد روشن تھی، لیکن شاہتاج کے لیے بے حد تاریک۔ مما ماموں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ لیکن میں آپ کو ہر حال میں ساتھ لے کر جاؤں گی، یہاں رہ کر آپ کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو سکتا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر تک ماموں کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، جانے انہیں کیا بیماری تھی جس نے چند مہینوں میں انہیں یوں گلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلم، دوڑ کر نمیر کو بلا کر لاؤ، ہم لوگ بھی اسلام آباد جائیں گے۔ مما نے اسلم کو باہر بھیجا۔ ناشتے کے بعد نمیر گاؤں دیکھنے کی غرض سے باہر نکل گیا تھا۔ نہیں عائشہ، میرے پاس وقت کم ہے، میں نے تمہیں فوری بلایا ہی اسی لیے تھا، اب شاہتاج کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شاہ رخ جب بھی پاکستان واپس آئے، یہ واپس آ جائے گی گاؤں۔ ماموں کی باتوں پر شاہتاج زور و شور سے رونے لگی۔ مما کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھائی کی حالت اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ میری زندگی میں شاہ رخ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور شاہتاج کی شادی ہو جائے۔ شاہ رخ تو ماشاءاللہ سے اب اپنی جگہ پر ہے، لیکن شاہتاج، وہ مایوس نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ خیر اللہ مالک ہے، کہیں اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دینا، یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو مجھے قبر میں سکون مل جائے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی، انشاءاللہ خوب جئیں گے ابھی آپ، انہوں نے کہا، لیکن قبولیت کا وقت گزر چکا تھا، اور شاہتاج کے لیے بھی آپ پریشان مت ہوں، یہ میری بیٹی ہے، نمیر موجود ہے تو لڑکا کیوں ڈھونڈوں گی میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی آج ہی دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ ابھی نمیر سے نکاح؟ ماموں بے یقینی سے بہن کو دیکھنے لگے۔ کیوں، نمیر پسند نہیں ہے آپ کو؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر برستی آنکھوں سے بھائی کے چہرے پر پھیلتی بے یقینی کی کیفیت کو سمجھ کر پوچھنے لگی۔ نمیر تو بہت پیارا بچہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے لمبا خوبرو پڑھا لکھا دولت مند ماں باپ کا اکلوتا بیٹا آ کھڑا ہوا، کیا وہ مان جائے گا اس کے لیے، انہوں نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ باہر کھڑا نمیر ساکت رہ گیا، وہ ابھی لوٹا تھا کہ اسلم باہر مل گیا جو اسے بلانے آیا تھا۔ لیکن یہ جوڑ مناسب نہیں ہے شاید، ماموں نے ایک نظر اپنی عام سی سیدھی سادی بیٹی پر ڈالی، جس کے پاس نہ بے پناہ حسن تھا، نہ کوئی بڑی ڈگری، نہ ہی مال و دولت کے ڈھیر، اس کے پاس تو باپ اور بھائی کا بڑا نام بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلی بڑھی تھی، وہ شہر کے رہن سہن رسم و رواج سے بھی ناواقف تھی، جبکہ وہ بہن کے گھر کے طور طریقوں کو دیکھ چکے تھے۔ نمیر نے اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی، پھر ہائر اسٹڈی کے لیے بھی کتنے سال امریکہ میں رہا تھا، وہ اب بھی کراچی میں اپنے باپ کا وسیع بزنس سنبھال رہا تھا، اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی، ایک سے ایک خوبصورت، مالدار اور پڑھی لکھی لڑکی منتظر ہوگی اس کی، پھر بے جوڑ شادیاں، ان کا انجام خطرناک ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا مت کہیں بھائی، بہت پیاری ہے شاہتاج، یہاں رہی ہے نا اب تک، وہاں آسودہ رہے گی تو اور نکھر جائے گی، پھر انٹر پاس ہے، کافی ہے، سب سے بڑھ کر میرا اپنا خون ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دوسری لڑکی جانے کیسی ہو، لڑکیاں تو بہت ہیں خاندان میں بھی اور باہر بھی، لیکن میں ایسی بہو چاہتی ہوں جو میری بیٹی بن کر رہے، اور شاہتاج میں یہ سب خوبیاں ہیں۔ مما نے شاہتاج کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کر لیا، جو اب رونا دھونا بھول کر اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ سوچ لو عائشہ، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ماموں کی آنکھوں میں بیٹی کی تعریف سن کر قندیلیں سی جلنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتی، آپ جانتے ہیں۔ مما نے اس کی قسمت کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ نکاح بھی ہوگا اسی وقت، آپ جس کو بھی بلانا چاہیں بلا لیں، لیکن احمد، ماموں کمزور سی آواز میں کہتے کہتے رک گئے۔ کچھ نہیں کہیں گے احمد، آپ بے فکر رہیں، اصل تقریبات تو شہر جا کر ہی ہوں گی، سب شریک ہوں گے، ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے دیکھیے گا آپ کی طبیعت کتنی بہتر ہو جائے گی، پھر شام تک ہم لوگ یہاں سے نکل چلیں گے۔
نمیر کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مما کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت ہی کب تھی اس کی۔ تھوڑا سا احتجاج کرنا بھی چاہا تو مما کا مان بھرا جملہ اس کے کانوں میں گونج کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ نکاح ہو گیا، وہ لوگ واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے آنسو پونچھتی ہوئی شہتاج اپنا اور بابا کا سامان پیک کرتی رہی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام میں ماموں کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ سب ہی دم بخود رہ گئے، یوں اچانک۔ کل تک ایسا تو نہ لگتا تھا کہ وہ دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ نمیر نے پاپا اور چند قریبی عزیزوں کو اطلاع کر دی، لیکن صرف پاپا ہی آ سکے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے واپسی اختیار کی۔ واپسی کا سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ پاپا کی گاڑی اسلم ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ نمیر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی شہتاج کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ مما جانے کس طرح ضبط کیے اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی۔ رونا تو مجھے چاہیے، کس طرح زبردستی میرے سر منڈ دیا گیا ہے تمہیں۔ وہ شدید غصے کی حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گاڑی کو کہیں ٹکرا دے تاکہ قصہ ہی تمام ہو۔ اگر مما نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ گھر آتے ہی پاپا اتر کر تیزی سے اندر چلے گئے۔ شاید وہ بھی مما کے اس اچانک فیصلے پر کچھ خفا تھے، لیکن مما کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح چپ رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن نمیر سے بازپرس ضرور کی انہوں نے۔ تم نے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ میرا اکلوتا بیٹا، میں شادی تک میں شریک نہیں ہو سکا۔ مما نے مجھ سے پوچھا کب پاپا؟ اس سے پہلے کبھی پوچھا ہے جو اب پوچھتی؟ وہ تو سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہیں۔ پاپا کی بات پر وہ چڑ گیا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، انتہائی بڑا فیصلہ۔ مجھے بھی، تمہارے باپ کو بھی شریک نہیں کیا گیا اس میں۔ نمیر نے پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں مما کے خلاف بولتے دیکھا تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، صرف نکاح تھا۔ مما اچانک آ گئی تھیں۔ ایک مرتے ہوئے شخص کو سکون و اطمینان دینے کے لیے فوری قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ہاں، ایک مرتے ہوئے شخص کے لیے زندہ کو زمین میں گاڑ دیا تم نے، اپنی سگی اولاد کو۔ ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ وہ طنزیہ انہیں دیکھنے لگے۔ شہتاج اچھی لڑکی ہے، ہر لحاظ سے مکمل، گھریلو سگڑ، خوش شکل، ملنسار اور تعلیم یافتہ۔ کیا کمی ہے اس میں سوائے دولت کے؟ وہ میری آئیڈیل نہیں ہے مما، میری سوچوں سے قطعی مختلف ہے وہ، نمیر نے تیزی سے کہا۔ باہر کھڑی شہتاج پوری کی پوری زمین میں دھنس گئی۔ تو اس وقت کیوں نہ بولے تم؟ مما کی آواز میں اس سے زیادہ تیزی آ گئی۔ آپ نے پوچھا کب؟ جھٹ پٹ نکاح کا انتظام کروا ڈالا تو اب ان کے ابرو چڑھے۔ تو اب یہ آپ کی بہو ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا، ایسی لڑکی سے جسے میں فخر سے اپنے دوستوں سے ملوا سکوں، پارٹیز میں لے جا سکوں، اپنی سوچیں اور خیالات شیئر کر سکوں۔ ایک پینڈو لڑکی سے تو وہ پینڈو نہیں ہے، انٹر پاس پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولی تو نمیر استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کمال ہے مما، آپ کا تعلیمی اسٹینڈرڈ اس قدر لو ہو گیا ہے۔ آپ ایک انٹر پاس لڑکی کو بار بار پڑھی لکھی کہہ رہی ہیں۔ آج کل تو گریجویٹ شرمندہ ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ بس مما کا ہاتھ بلند ہوا۔ بہت بحث کر لی تم نے، تمہیں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اسی سے نبھانا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ کاش وہ بے بسی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ پاپا تو وہ تھے تو ناراض، لیکن مما سے زیادہ دیر کچھ کہنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ رخصتی اور ولیمے کی تقریبات ماموں کے 40ویں کے بعد ہونا تھی۔ تب تک وہ پرسکون تھا، شاید اس دوران اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ فی الحال تو وہ گھر آنے کے بعد اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ غمزدہ تھی، اداس تھی، پریشان تھی، اپنے کمرے میں قید ہو کر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ یہ سب باتیں اسے مما نے بتائی تھیں۔ مما نے شاہ رخ کو خط میں لکھ دیا تھا، اسے بتانا ضروری تھا۔ جواباً اس کا فون آیا تھا۔ اس نے کافی دیر شہتاج سے بات کی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ کم کر رہے تھے۔ شاہ رخ مما کا شکر گزار تھا کہ وہ اس کڑے وقت میں ان کے کام آئی، ورنہ وہ اتنی دور اپنی بہن کے لیے پریشان ہوتا رہتا۔ مما نے اس کی اجازت سے شہتاج کی رخصتی کا پروگرام بھی طے کر لیا تھا۔ نمیر نے آتے ہی دوسرے روز واپس جانے کی تیاریاں شروع کی تو مما اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہاں کا مینیجر اچھا آدمی ہے، پہلے بھی تم کئی دن آ کر رہتے ہو، باہر جاتے ہو تو وہ سنبھال لیتا ہے۔ ابھی تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ کیوں یہاں کیا ضرورت ہے میری؟ وہ چڑھ گیا۔ شہتاج کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے محبت، توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اسے کہیں باہر لے جاؤ گھمانے پھرانے، بہل جائے گی وہ، ورنہ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ پہلے بھائی، پھر باپ اور گھر، سب چھوٹ گئے بچی سے۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے مما، اسے آپ اس گھر میں لائی ہیں، آپ ہی سنبھالیں۔ پہلی بار اس نے مما کو یوں جواب دیا تھا، اور مزید یہ کہہ کر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلا بھی گیا۔ مما ہونٹ بھینجے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کس قدر بدلحاظ ہو گیا تھا وہ، انہیں اس سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی تربیت ہی ان خطوط پر کی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتا آیا تھا، لیکن آج
ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ دوسرے روز کراچی چلا آیا۔ یہاں پاپا نے اس کے لیے ایک خوبصورت سا بنگلہ خریدا ہوا تھا، صاف ستھرے بہترین رہائشی علاقے میں موجود یہ گھر، جہاں ہر طرح کی سہولت اور آرائش اس میں موجود تھی۔ کام کے لیے زرینہ ماسی اور دوسرے کاموں کے لیے ایک لڑکا سجاد تھا۔ وہ یہاں بے حد آرام اور مزے سے رہتا تھا، جب دل چاہتا گھر آتا، جب دل چاہتا گھومنے نکل جاتا۔ یہاں اس کی کئی اچھی دوستیاں ہو چکی تھیں، جن میں لڑکے اور لڑکیوں کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ انہی میں وہ بھی تھی علینا یار خاں، بے حد حسین و دلکش رنگ و روپ کی مالک، کراچی کے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کی اکلوتی وارث، جس کے ایک اشارے پر کئی نوجوان اپنا دل ہار دینے کو تیار تھے، ہاتھ تھامنے کو تیار تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ نمیر نے اسے ایک نیو ایئر نائٹ فنکشن میں دیکھا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اس کا رائل بلو اور گولڈن امتزاج کا خوبصورت سوٹ دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، اوپر سے اس کی خوبصورت شخصیت اور تمکنت سے بھرپور انداز۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ خضر نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ کمال ہے، علینا یار خاں کو نہیں جانتے؟ شہزاد انٹرپرائز کے مالک شہزاد یار خاں کی اکلوتی صاحبزادی ہیں۔ اچھا، وہ زیادہ مرعوب نہ ہوا؟ خود وہ کب کسی سے کم تھا؟ پھر جانے کیسے اور کب ان دونوں کے درمیان اجنبیت اور ناواقفیت کی وہ دیوار ڈھہ گئی۔ وہ دونوں اکثر ساتھ نظر آنے لگے۔ علینا کے کسی انداز سے یہ تو ظاہر نہ ہوتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن یہی بہت تھا کہ اتنے بہت سے لوگوں میں وہ اسے توجہ دیتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اس کی باتوں پر ہنستی تھی۔ اگر وہ بہت دنوں تک نہ ملتا تو خود سے بڑھ کر اسے فون کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس سے کچھ کہے بغیر چلا آیا تھا اور کتنے دنوں غائب رہا تھا۔ یقیناً وہ پریشان ہوگی۔ گھر پہنچ کر فریش ہو کر اس نے سب سے پہلے علینا کو فون کیا تھا۔ اتفاق سے وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی آواز سن کر ناراض ہونے لگی۔ آئی ایم سوری یار، کچھ مسئلہ ہی ایسا آ پڑا تھا، ایمرجنسی میں اسلام آباد جانا پڑا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ ایک فون تو کر سکتے تھے؟ پتہ ہے میں کس قدر پریشان رہی۔ اس کے اعتراف پر وہ مسرور سا ہو گیا۔ وہ یعنی علینا خان اس کے لیے پریشان تھی۔ سوری اگین۔ اچھا، میں تم سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، گھر پر ہی ہوں میں۔ آج مجھے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن ہم گھر پر نہیں ٹھہریں گے، کہیں باہر چلتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ملوں گی، اس نے جواباً کہا، اور جب وہ اسے لینے اس کی وسیع و عریض باہر سے ہی لوگوں کو متوجہ کرتی ہوئی کوٹھی میں پہنچا تو وہ اپنے لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ نمیر نے ہارن بجایا۔ وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود سے ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں تک کٹے ہوئے بال ہوا میں ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ ہلکے گلابی امبرائڈری والے سوٹ میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا ہر روپ ہی بہت منفرد اور انوکھا تھا۔ کیا افتاد آ پڑی تھی کہ یوں اچانک بنا کہے غائب ہو گئے تھے؟ نمیر کی یوں سراہتی ہوئی نظریں خود پر پا کر وہ آہستہ سے مسکرائی۔ بس یار، وہ میرے ایک ماموں ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ہم لوگ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بتانے لگا۔ او آئی ایم سوری، وہ بولی۔ بس اسی میں اتنی دیر لگ گئی۔ وہ شاہتاج کا ذکر گول کر گیا تھا۔ فی الحال وہ اسے آہستہ آہستہ سکون سے کہیں بیٹھ کر یہ سب بتانا چاہتا تھا، پھر ابھی یہ بھی کب پتا تھا کہ علینا اس خبر پر کیا ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ ابھی تک تو ان کے درمیان محض ایک اچھے دوست کا سا رشتہ تھا۔ پسندیدگی یا محبت جیسے جذبات کا نہ کبھی اظہار ہوا تھا، نہ اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ عجیب بات تھی، خود وہ علینا سے بہت متاثر تھا۔ وہ ایک بے حد مکمل لڑکی تھی، لیکن ان کے درمیان محبت جیسے موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جب سے شاہتاج اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، وہ ایک دم محسوس کرنے لگا تھا کہ دراصل علینا ہی اس کی زندگی کی شریک بننے کے قابل تھی، اور علینا نہ صحیح تو علینا جیسی ہی کوئی اور لڑکی۔ اور پھر جب وہ دونوں ساحل پر ننگے پیر ٹہل رہے تھے اور وہ علینا کے نازک گلابی پیروں کو بے خیالی میں دیکھ رہا تھا تو علینا نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بات ہے نمیر، تم کچھ پریشان ہو؟ ہاں علینا، ایک مسئلہ ہے، تم میری اچھی دوست ہو، میں تم سے یہ پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ تھم تھم کر سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران وہ سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ چونکہ نمیر کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے فی الحال وہ اس کی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب تم بتاؤ، میں کیا کروں؟ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ میرا ذہن اب تک معاف ہے، وہ بے بسی سے کہنے لگا۔ کیسی ہے وہ؟ نام تو اچھا ہے شاہتاج۔ وہ سر اٹھا کر مسکرائی۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ نمیر کو مایوسی ہوئی، یا تو وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر تھی یا پھر اس کے دل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ بس عام سی ہے، جیسی گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، سادی سی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا اب تک، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کروں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی اس کی آنکھوں کی رنگت، نہ ہی ہونٹوں کی بناوٹ، اور کچھ بھی نہیں یاد۔ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی تھی وہ، گھر آ کر بھی اپنے کمرے میں رہی۔ دوسرے دن میں یہاں آ گیا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ لیکن قسمت کی اچھی ہے، اسے شاہتاج سے اس قدر بیزار پا کر اس کا موڈ تھوڑا سا بحال ہو گیا۔ غلط؟ وہ ابھی تک سنجیدہ تھا۔ ماما نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا، لیکن سوائے نکاح کے بولوں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔
میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چلو کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ علینا نے ایک دم موضوع تبدیل کر دیا۔ نمیر اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے موضوع بدلنے پر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس شب جب اس نے علینا کو چھوڑا تو وہ بے حد مایوس تھا۔ اسے علینا کے رویے پر مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے اس سارے معاملے کو کس قدر ہلکے اور عام انداز میں لیا تھا، یعنی ان کے درمیان کچھ نہیں تھا، وہ محض دوست تھے، اپنا وقت اچھا گزر جانے کی وجہ سے ملتے تھے۔ پھر علینا کے لیے اچھے لڑکوں کی کیا کمی تھی؟ وہ بے حد دل گرفتگی سے سوچتا رہا اور پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا، ٹیلی فون کی تیز گھنٹی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اف کیا مصیبت ہے! اس نے سراہنے رکھی ٹیلی فون پر بیزاری اور نیند کی کیفیت میں ایک نظر ڈالی۔ گھڑی 2:45 کا وقت بتا رہی تھی۔ ہیلو! اس نے انتہائی کوفت کے عالم میں فون اٹھایا۔ نمیر، نمیر! وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو علینا کی آواز تھی۔ گھٹی گھٹی رویا ہوا انداز۔ علینا کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نمیر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں چھوڑ دینے کے خیال سے میری سانس گھٹنے لگتی ہے۔ میں خود کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اعتراف پر وہ ششدر رہ گیا۔ علینا، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ انتہائی مایوسی کے ساتھ کہنے لگا۔ میں نہیں سمجھتی تھی ایسا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری نظر میں تم ایک اچھے دوست تھے اور بس۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ باقی دوسروں سے زیادہ اچھے لگتے تھے، لیکن آج جب تم نے بتایا، پھر گھر آ کر میں خود کو سمجھاتی رہی، لیکن تب سے اب تک میں خود کو نہیں سمجھا سکی۔ ہر لمحہ مجھ پر بھاری ہو رہا ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ کہہ رہی تھی اور نمیر حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنی اچھی اور مکمل لڑکی اس کے لیے یوں بے قرار تھی، اس کی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب وہ بھی سب لڑائیاں لڑے گا، چھٹکارا حاصل کرے گا شاداب سے۔ وہ اس کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی۔ اس کی زندگی پر کوئی قرض نہیں ہے اس کا، سوائے اس کے وہ اس کے مرحوم ماموں کی بیٹی ہے۔ خیر، ماموں نے بھی اس کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ ابھی نکاح ہی تو ہوا ہے، کون سی وہ اس کی خلوت کی ساتھی بنی تھی؟ اسے طلاق دے کر اس کی شادی کسی اور لڑکے سے کروا کر وہ خود علینا کو اپنا سکتا تھا۔ قیمتی جہیز کے لالچ میں بہت سے لڑکے اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتے، اور رہی علینا، تو ماما تو اس کی بے پناہ حسن اور بے اندازہ دولت سے ہی مروب ہو جاتی۔ انہیں کیا انکار ہو سکتا تھا، اور پاپا کا ووٹ تو تھا ہی اس کی طرف۔ وہ سوچ کر ہی مطمئن ہو گیا۔ پھر اس رات ان دونوں نے پو پھٹنے تک باتیں کی۔ ان باتوں میں اعتراف تھے، ایک دوسرے کو چاہنے کے، جذبات کی الغار تھی۔ دونوں بے قرار تھے، ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے، اور اب نمیر جلد سے جلد علینا کو اپنانا چاہتا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ماما سے بات کرے گا۔ دوسرے روز جب صبح وہ دونوں ملے تو علینا کے چہرے پر اپنے جذبوں کے یوں چلک اٹھنے پر شرمندگی تھی، جبکہ نمیر کا چہرہ کچھ پا لینے کے احساس سے چمک رہا تھا۔ یوں شرمندہ کیوں ہو رہی ہو یار؟ تم نے تو مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ آج میں واقعی بے حد امیر ہو گیا ہوں۔ اپنے اتنے خوبصورت جذبوں پر شرمندہ ہو کر مجھے یوں تہی دامہ نہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت کی شدتوں کے ساتھ بولا۔ میں بے اختیار ہو گئی تھی، کاش تم پہلے محسوس کر لیتی، یا پھر میں ہی جان جاتا، تو ایک دوسرے کو پانا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں ہوا، میں منا لوں گا مما کو، تمہیں دیکھ کر وہ انکار کب کر سکیں گی؟ اور شہتاج، چھوڑو یار اس کا تذکرہ اس وقت، اس کے لیے کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ نمیر کے کہنے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ ان دنوں وہ کتنا خوش اور مطمئن تھا۔ آفس سے اٹھ کر وہ سیدھا لینا کی جانب جاتا، وہ اسے بالکل تیار ملتی، پھر دونوں کہیں باہر نکل جاتے۔ اس کی سنگت میں وہ خود کو کتنا شاداں اور مسرور پاتا تھا۔ پھر ایک روز ماما کا فون آیا تو وہ جیسے کسی خوشگوار خواب سے چونک کر اٹھ گیا۔ آخر کب تک؟ ماما سے بات تو کرنی تھی، 20-25 روز سے وہ یہاں کراچی میں تھا، بس تم فوراً آ جاؤ اسلام آباد۔ ماما نے فون پر اسے حکم دیا۔ کیا ہوا ماما؟ یہاں ابھی بہت کام ہے۔ اس کی ایک دم کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سب کام چھوڑ دو، فوراً چلے آؤ بس۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ سنے فون رکھ دیا۔ جانا تو پڑے گا، شہتاج سے نجات بھی حاصل کرنی ہے، ماما سے علینا کے سلسلے میں بات بھی کرنی ہے۔ پاپا یقیناً خوش ہوں گے شہتاج سے نکاح پر، وہ بھی خوش نہیں تھے۔ اس نے سوچا اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ علینا اس کے جانے پر پریشان بھی تھی، لیکن اس کے سمجھانے پر سمجھ گئی تھی کہ بنا وہاں جائے ان کا ایک ہونا مشکل ہے۔ خود علینا کے والدین بغیر نمیر کے گھر والوں کے رشتہ مانگنے کے کیسے مان سکتے تھے؟ جلدی واپس آ جانا، میں زیادہ دن نہیں رہ سکوں گی تمہارے بغیر۔ علینا کے لفظوں پر وہ مسرور ہو گیا۔ بس فکر مت کرو، یوں گیا یوں آیا۔ ہاں، رات میں سوتے وقت میرے خیال کی چادر اوڑھ لیا کرنا، بڑی اچھی نیند آئے گی۔ اس کی گمبھیر آواز پر علینا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اور محسوس کرو تو اپنے پہلو پر نظر ڈالنا، میں وہیں ہوں گا۔
تمہارے بے حد نزدیک۔ نمیر نے بنا خدا حافظ کہے چپکے سے فون بند کر دیا۔ وہ اسے اسی کیفیت میں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اور وہ اس کی آواز اور باتوں کے سحر میں یہ دوری کا وقت کاٹنا چاہتی تھی۔ مما اسے دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ میں نہ بلاتی تو تم نہیں آتے، نہ کوئی فون کیا کبھی، خود کرو تو گھر میں ملتے ہو نہ آفس میں۔ کن چکروں میں مصروف تھے، آفس بھی کتنا کم جاتے تھے۔ ماما کو اس کی ساری سرگرمیوں کی خبر تھی شاید۔ بچے کو آرام سے بیٹھنے تو دو، آتے ہی چڑھ دوڑی۔ پاپا اس کی مشکل سمجھ گئے تھے شاید۔ میں فریش ہو لوں مما، اچھی سی چائے تو پلوائیے۔ وہ پاپا کی امداد پر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کوریڈور میں اپنی تیزی کے باعث وہ کسی سے ٹکرایا تو جھنجھلا کر سخت سست کہنے کے ارادے سے اس نے سر اٹھایا۔ اجنبی صورت کون تھی وہ؟ سیاہ بالوں کی سیدھی سی مانگ، گندی میں چمکتی ہوئی رنگت، سیاہ بھورا سی آنکھوں کی مڑی ہوئی گھنی پلکیں، ناک میں چھوئی سی ہیرے کی لونگ، نازک سے سراپا اور گلابی خوبصورت سے ہونٹ۔ وہ بے حد حسین نہیں تھی لیکن بے پناہ کشش کی مالک تھی۔ آپ؟ وہ اس سے تعارف حاصل کرنے لگا۔ میں شاہتاج ہوں، بے حد سادہ اور سنجیدہ آواز میں جواب ملا۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تو یہ شاہتاج تھی، لیکن ماموں کے گھر میں تو وہ کتنی عام سی نظر آئی تھی۔ شاید اس گھر کا اثر تھا۔ مما نے ٹھیک کہا تھا، یہاں کے ماحول میں وہ نکھر جائے گی۔ اچھا لباس، اچھی غذا اور اچھا ماحول شخصیت کے کئی عیب چھپا لیتا ہے، جبکہ وہ تو خاصی پرکشش تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ آخر وہ اس کے ماموں کی بیٹی اور مہمان بھی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے خود جواباً اس کی خیریت تک نہ پوچھی اور چپاک سے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا ہلکا آسمانی دوپٹہ لہرا کر غائب ہوا تو وہ چونکا۔ جانے کیا سحر تھا اس کی شخصیت میں، شاید سادگی اور پروکاری۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چائے کی میز پر وہ بھی موجود تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پاپا سے اس کی خوب گفتگو ہو رہی تھی۔ دونوں خاصے ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مما اسے کراچی کے حالات پوچھنے لگی۔ بس اب تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، وہاں کے کام مینیجر سنبھال لے گا۔ لیکن مما ابھی ممکن نہیں ہے، کام بہت پھیل گیا ہے، مینیجر صاحب تنہا نہیں سنبھال سکتے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ تم فکر نہ کرو، وہ محنتی اور ایماندار آدمی ہے، یہاں ہمیں اور ہماری بہو کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ پاپا کے آخری جملے پر وہ حیران رہ گیا۔ ایک نظر شاہتاج پر ڈالی، وہ سر جھکائے ہوئے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ دور تک چمک رہی تھی، بے پناہ سیاہ بالوں کی چند چھوٹی چھوٹی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گیا۔ یہ اس کی منقوہ تھی، عورت اور مرد کے درمیان سب سے نازک لیکن قریبی رشتہ۔ لیکن اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جگہ سمجھوتا کارگر نہیں ہوا کرتا۔ بعض لوگ اس معاملے میں دل اور پسند کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کا دل علینا کو قبول کر چکا تھا اور اب وہی اس کی پسند بن چکی تھی۔ مما کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی اس کا آئیڈیل نہیں تھی، چاہے اس میں اور بہت سی خصوصیات ہوں، اور ہو سکتا تھا کہ علینا اگر درمیان میں نہ آتی تو مجبوراً وہ اسے قبول کر ہی لیتا۔ مجھے افسوس ہے شاہتاج بیگم کہ میرے دل نے علینا کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس نے سوچا۔ پاپا زور سے کھنکارے تو وہ چونکا۔ وہ شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ گڑبڑا گیا، جانے وہ کیا سمجھ رہے تھے۔ شاہتاج نے مما اور پاپا کو چائے دینے کے بعد کپ اس کی جانب بڑھایا۔ رکھ دیجیے، اس نے بنا دیکھے کہا۔ اس کے روکھے انداز پر شاہتاج کے چہرے پر خفت پھیل گئی۔ اپنا چائے کا کپ سنبھال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھوپھو، مجھے بھائی کو خط لکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میری طرف سے پیار اور دعائیں لکھ دینا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ تمہیں شاہتاج سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے، آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ نمیر کو سمجھانے لگی۔ بیوی نہیں، صرف منکوہ، اور یہ نکاح بھی آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں میری رضا شامل نہیں ہے۔ لیکن برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ضرور ہوگی، میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن میرا آئیڈیل ایک مختلف لڑکی ہے۔ آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، محض اپنے ذہن کی اختراع آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے اسے بھی، یعنی زندگی کے اچھے سال میں اسے اپنا آئیڈیل بنانے، سکھانے اور سنوارنے میں صرف کر دوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا مما۔ اس کے صاف جواب پر وہ حیران رہ گئیں۔ پاپا اب تک خاموش تماشائی بنے سب سن رہے تھے۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ مما نے جھنجھلا کر پاپا کی جانب دیکھا۔ یہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہے، اپنا برا بھلا سوچ سکتا ہے۔ میں بچوں کی پسند کی شادی کے حق میں ہوں۔ رہی شاہتاج کی بات تو وہ واقعی پیاری بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی۔ پہلے میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن بعد کے دنوں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس گھر کو اس جیسی بہو کی ہی ضرورت ہے۔ پاپا کے لفظوں پر وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ بھی شاہتاج ہی کی حمایت کر رہے تھے، یعنی اب ہر محاذ پر یہ لڑائی اسے تنہا لڑنی تھی۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی اور ولیمے کی تقریبات منعقد کر رہی ہوں میں۔ مما پاپا کی حمایت پر مزید شیر ہو گئیں۔ پلیز مما، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں کسی اور لڑکی کو اس نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہیں نکاح سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو اب تک کیوں چھپایا؟ میں زبردستی تو نہیں کرتی۔ میرا خیال تھا اب تک تم نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تو شاہتاج تمہارے لیے مناسب رہے گی۔
اوف یہ شاتاج، وہ سلگ کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، اگلے اتوار کو تم دونوں کی شادی ہے، ایسے اگلے روز ولیمہ ہے، کارڈ عزیزوں کو بانٹے جا چکے ہیں، تمہیں جو تیاری کرنی ہو کر لو، انہوں نے اطلاع دی۔ مما وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، اتنی جلدی سب کچھ؟ آپ نے تو کہا تھا ماموں کے 40ویں کے بعد اگلے ہفتے تک 40واں ہو جائے گا، اس کے اگلے روز رخصتی ہے۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کر چلی گئی۔ پلیز پاپا آپ ہی کچھ کریں، وہ پاپا کی جانب امید سے دیکھنے لگا۔ پہلے بتانا تھا بیٹا، اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو تم اپنی ماں کو جانتے ہو، وہ پورے خاندان کو اس نکاح کے بارے میں بتا چکی ہیں، کارڈ بڑھ چکے ہیں، سب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن میری زندگی جو تباہ ہو جائے گی نہیں ہوگی۔ شاتاج اچھی لڑکی ہے، پورا گھر سنبھال لیا ہے اس نے، مجھے گھر سنبھالنے والی نہیں اپنے ساتھ چلنے والی لڑکی سے شادی کرنا ہے پاپا، گھر سنبھالنے کے لیے نوکروں کی کمی نہیں ہے کوئی۔ وہ چڑ گیا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ماں سے بات کرو۔ وہ بھی اسے ہری جھنڈی دکھا کر چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا، اس کا بس چلتا تو ابھی شاتاج کو سمندر میں دھکا دے آتا یا کسی اونچی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیتا، لیکن مما کیا وہ اسے معاف کرتی؟ اس نے ایک بار پھر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں علینا کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، شاید وہ مان جاتی۔ یہی سوچ کر وہ ان کے سامنے تھا۔ پلیز مما، میں علینا کو کیا جواب دوں گا؟ سراسر وعدہ خلافی ہوگی یہ تو، ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، میں بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتی اپنے بھائی کی روح سے۔ وہ ایک لڑکی جو نکاح کے بعد تمہارے خواب سجا بیٹھی ہے، اسے کس طرح بتاؤں یہ سب؟ پلیز مما، میں خوش نہیں رہ سکوں گا شاتاج کے ساتھ، ایک بار آپ اپنے بھائی اور بھتیجے سے ہٹ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ وہ انہیں جذباتی انداز میں اکسانے لگا۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا خوش رہے گا اس کے ساتھ، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ایک بات سن لو نمیر، اگر تم نے کبھی شاتاج کو چھوڑا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، میں مرتے مر جاؤں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور یہ وصیت ہوگی میری کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ ٹھیک ٹھاک بلیک میل کر رہی تھی مما اس سے، وہ تڑپ کر رہ گیا، لیکن ہتھیار ڈال دیے۔ ماں جو دنیا کا سب سے پیارا اور عظیم رشتہ ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرخ کامدار فرشی لہنگے میں بھاری گولڈن کام سے مزین دوپٹہ ماتھے تک لیے، وہ اسے زہر لگ رہی تھی، اس کے سرخ ہونٹوں پر اسے اپنے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا۔ تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتی، اس نے جنونی انداز میں اس کا سرخ دوپٹہ نوچ کر دور پھینک دیا۔ وہ ششدر رہ گئی، پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک، یہ تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا، وہ ناپسندیدہ ہستی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، لیکن اس سب کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری علینا مجھ سے دور ہو گئی، وہ سخت غیظ و غضب کے عالم میں بیٹھ کے اطراف میں لٹکتی گلاب اور موتی کی لڑیاں نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ شاتاج کے نازک دل میں انیس سی اتر گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کسی علینا کو پسند کرتا تھا، ورنہ وہ بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ ماما نے زبردستی تمہیں میرے سر پر مسلط کیا ہے، یہ زبردستی سب کو مہنگی پڑے گی، تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ، سب کچھ برباد کر کے۔ اب وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا، آج اس کی مانگ میں افشاں بھری ہوئی تھی، خوبصورت سیاہ بالوں کی چوٹی آگے جھک آئی تھی، سیاہ بالوں میں اٹکے موتی کے گجرے اس کے بالوں کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہیں اپنا لیا تو تمہاری جیت ہوگی؟ وہ آگے بڑھا، اس کے دونوں ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں اب اس کے بازوں میں گھپ گئی تھیں، اور وہ آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خبردار جو روئی تو ظلم تم پر نہیں مجھ پر ہوا ہے کہ تم سیاہ رات کی طرح میری تقدیر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ وہ دھاڑا، وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی۔ تمہارے وجود نے میری سب خوشیاں چھین لی ہیں، اپنی یہ منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دم دیوانہ لگ رہا تھا۔ شاتاج دوڑتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی، واش بیسن کے آگے جھک کر منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے اس کے آنسو اب روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اتنی توہین، اس قدر تحقیر، یا اللہ کیا قصور ہے میرا اس سب میں تو لاعلم تھی بابا کی بیماری سے، پھپھو کی اچانک آمد سے، وہ نکاح بھی بابا اور پھپھو کی مرضی سے ہوا، نمیر کسی اور کو پسند کرتے ہیں یہ بھی نہیں جانتی تھی میں، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اب کہاں جاؤں گی میں؟ کون ہے میرا؟ وہ روتی رہی، جانے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے زیور اتارے، گجرے بالوں سے کھولے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ ستمگر کمرے میں موجود نہیں تھا، اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دراز کھول کر سارا زیور اس میں ڈالا اور الماری کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہنتے ہوئے وہ مسلسل آنے والے حالات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس طرح زندگی کیسے گزر سکتی تھی؟ جب شوہر ہی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کر دے تو اس گھر سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ صبح جانے کس وقت سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ پھوپ اٹھنے سے پہلے مما کے ڈر سے جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ بستر پر ایک کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی، اس کے چہرے پر رات کی تکلیف دہ اثرات باقی تھے، آنکھوں کے پپوٹے گریے سے سوج رہے تھے، گالوں پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔
اسے افسوس سا ہونے لگا، ان سب باتوں میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو اپنے بابا اور مما کے کہنے پر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کے خوابیدہ حسن کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی، اگر علینا نہ ہوتی تو شاید وہ اسے قبول کر ہی لیتا، لیکن علینا، اسے جب علم ہوگا کہ وہ اس نکاح کے بندھن کو توڑنے کے بجائے اور مضبوط کر بیٹھا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ علینا کا خیال آتے ہی اسے شہتاج سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت شاید گہری نظروں کے احساس سے اس کی نیند ایک دم ٹوٹ گئی۔ نمیر کو اپنے اتنے قریب خود کو یوں غور سے دیکھتا پا کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تیزی سے نزدیک پڑا وہ دوپٹہ اٹھا کر اس نے یوں پھیلایا جیسے کوئی نامحرم اس کے کمرے میں گھس آیا ہو۔ برائے مہربانی آپ بستر خالی کریں، میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کی اس حرکت پر وہ ناگواری سے کہتا ہوا اٹھ گیا۔ جی؟ وہ جلدی سے بستر سے اتر کر جھک کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگی۔ اچھی مصیبت ہے، اب ہر وقت سر پر سوار رہا کریں گی محترمہ، وہ جان بوجھ کر بلند آواز میں بڑبڑایا تو شرمندگی سے اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ رات سے وہ مسلسل اس کی توہین کیے جا رہا تھا، لیکن کیا کرتی وہ؟ یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اس گھر میں ان گنت کمرے تھے، کتنے کمرے خالی پڑے تھے، لیکن وہ اسی کمرے تک محدود کر دی گئی تھی۔ اگر اس سمے کہیں اور جاتی تو ضرور پوچھ گچھ ہوتی، خاص کر مما تو ضرور کہتی، ڈانٹتی بھی۔ وہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کی زندگی سے نجات حاصل کرنا ایک ہی رات میں اس کی خواہش بن گئی تھی۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ اس وقت وہی اس کی چائے بنا تھی۔ کافی دیر لگانے کے بعد وہ باتھ روم سے نکلی تو نمیر گہری نیند سو رہا تھا، شاید پوری رات جاگتا رہا تھا وہ۔ اسے اس پر رحم آنے لگا، اس کی وجہ سے اپنی محبت سے محروم ہو گیا تھا وہ۔ اور وہ علینا، وہ کتنی بے قرار و بے چین ہوگی، پھر کیوں آ گئی ان دونوں کے درمیان میں؟ کاش نمیر احمد تم مجھے سب کچھ بتا دیتے، کم از کم رخصتی سے پہلے تو میں پھپھو کو منانے کی کوشش کرتی، وہ مان جاتی۔ میرا کیا ہے، میں نے کب تمہارے خواب دیکھے تھے؟ لیکن وہ لڑکی، اس نے تمہارا بننے کا خواب ضرور دیکھا ہوگا، اور جب یہ خواب ٹوٹا ہوگا تو اس کی کرچیاں اس کے پورے وجود میں چبھ گئی ہوں گی، جیسے میں نے کہا کے بعد تمہارے خواب دیکھنے لگی ہوں، اور آج ان کی کرچیاں میرے وجود کو چھلنی کر رہی ہیں۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، پھر جائے نماز تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد دھلی ہوئی بیڈ شیٹ طے کر کے قالین پر بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ بندے کسی کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں، نوازنا جانتا ہے، اور وہ اللہ سے اپنی اور نمیر کی بھلائی مانگ رہی تھی، دل کا سکون مانگ رہی تھی۔ پھر جانے کیسے خود بخود اس کا دکھتا اور تڑپتا ہوا دل مطمئن ہونے لگا۔ صبح جب مما ان کے کمرے میں آئی تو وہ کافی حد تک نارمل تھی۔ شہتاج کی سوجی ہوئی آنکھیں، جذبات سے عاری چہرہ اور سونی کلائیاں سب کہانیاں سنا رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ پوچھتے پوچھتے خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ ٹھیک ہوں پھپھو، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے بیٹا اپنا؟ ایک رات کی دلہن اس قدر سادہ، کانوں میں، گلے میں، ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں۔ باتھ روم سے باہر آتے آتے نمیر کے قدم رک گئے۔ اب مما کو صفائیاں پیش کرنا ہوں گی۔ بس پھپھو ابھی تیار ہوتی ہوں، سوتے میں زیور چبھتا ہے اس لیے اتار دیا تھا، ابھی پہنتی ہوں سب کچھ۔ وہ اس کا برم رکھ رہی تھی۔ یہی کرنا ہے اب ساری زندگی تمہیں شہتاج بیگم؟ نمیر نے تلخی سے سوچا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ واپس مڑی، نمیر کو دیکھ کر چٹک گئی۔ اس کا چہرہ ابھی تھکا تھکا تھا، نہ چہرے پر شوخی تھی، نہ آنکھوں میں شرارت، انہیں اپنی ضد پر افسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، ابھی تو ایک رات ہی گزری ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، کب تک دور رہیں گے دونوں؟ انہوں نے خود کو تسلی دی اور دونوں کو ناشتے کے بعد جلدی سے باہر آنے کی تاکید کر کے چلی گئی۔ اور اجاڑ حلیے میں بیٹھیں آپ، تاکہ سب کو معلوم ہو جو کچھ آپ پر گزرا ہے، وہ اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا۔ کوئی خوشگوار حادثہ تو نہیں بیتا جو سب کو بتایا جائے گا؟ حلیے کا کیا ہے، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے مقابلے میں وہ کافی پر اعتماد تھی، تو ٹھیک کریں اٹھ کر، ویسے بھی کیا فرق پڑے گا؟ وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر کی ملازمہ رشیدہ ہینگر میں ایک خوبصورت سا سوٹ لیے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ نے یہ سوٹ بھجوایا ہے جی آپ کے لیے، آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ اچھا، اس نے سوٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس لیے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ رائل بلو اور گولڈن کنٹراسٹ کا خوبصورت سا انگرکھا اور چوڑی دار پاجامہ، ساتھ میں میچنگ اورگینزا کا بڑا سا دوپٹہ۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو نمیر بری طرح چونک گیا۔ رائل بلو اور گولڈن کلر کا سوٹ، پہلی بار علینا بھی تو اسی رنگ کے لباس میں نظر آئی تھی اسے۔ جتنا خوبصورت لباس تھا اس سے کہیں بڑھ کر حسین تھی وہ۔ بعض اچھے لباسوں سے شخصیت سج جاتی ہے، لیکن بعض شخصیات کی وجہ سے لباس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور علینا تو ہر لباس کو پہن کر اس کی شان بڑھا دیا کرتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کے بل کھولنے لگی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور باہر نکل گیا۔ وہ حیران ہو کر پلٹی، پھر اسے کمرے میں نہ پا کر کچھ ایزی ہو کر اپنے بال بنانے لگی۔ ہم رنگ پراندہ بالوں میں ڈال کر اس نے موتی کی لڑیاں بالوں میں اٹکائی، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، زیور پہنا، کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی وہ جب مما اندر آئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مما نے اسے سراہا، بس تھوڑا میک اپ ہلکا ہے، لاؤ میں ٹھیک کر دوں۔ انہوں نے میک اپ کٹ کو کھولا اور نفاست سے اس کا میک اپ درست کرنے لگی۔ چلو بیٹا، سب منتظر ہیں تمہارے، ناشتہ باہر ہی کرنا ہمارے ساتھ، نمیر بھی وہیں ہے۔
وہ پیار سے اسے اپنے ہمراہ لے جانے لگی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج اس کا میکہ ہوتا تو اس کے میکے سے لوگ آتے، وہ تیار ہو کر ان کے ہمراہ جاتی، اس کی سہیلیاں آ کر اسے چھیڑتی، اس کے منہ دکھائی کے بارے میں پوچھتی۔ منہ دکھائی اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نفرت اور تحقیر کا زیور خوب پہنایا تھا رات میں نمیر نے۔ جانے کون کون جمع تھا ہال میں، نمیر کے ددیالی رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ۔ اسے دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی۔ واؤ، بھابی تو بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ جانے کس نے بلند آواز میں کہا تھا، میری بہو کو نظر مت لگا دینا بھئی تم لوگ، مما نے پیار سے کہا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ چلو بھئی ناشتہ شروع کرو، پھر منہ دکھائی کی رسم بھی ادا ہونی ہے۔ مما کے کہنے پر سب ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہر ایک آگے بڑھ کر اسے مخاطب کر رہا تھا۔ مختلف چیزیں اس کی پلیٹ میں رکھی جا رہی تھی۔ اس کی پلیٹ بھر گئی تھی لیکن اس سے کھایا کب جا رہا تھا، اور وہ جو اس ہنگامے کا سب سے اہم کردار و سبب تھا، اس سے بے نیاز ناشتے میں دوسروں سے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک بار بھی اس نے برابر میں بیٹھی ہوئی اس ہستی پر نظر نہیں ڈالی تھی جو صرف اس کی وجہ سے اتنا سنور کر بیٹھی تھی۔ بھابی میک اپ تو آپ کو بڑا اچھا کرنا آتا ہے، کس پارلر سے سیکھا ہے؟ نمیر کے کسی کزن نے حیران ہو کر یا جان بوجھ کر پوچھا تو اس کے ہاتھ میں تھما ہوا کپ کپا گیا۔ اسے ڈھنگ سے میک اپ کرنا کب آتا تھا؟ گاؤں میں یہ سب چیزیں کہاں ملتی تھی سوائے کاجل اور لپسٹک کے؟ وہ تو کسی اور چیز کا نام تک نہ جانتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر جانے کن کن چیزوں کے انبار تھے، مختلف لوشن جو جانے کن کن کاموں میں آتے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا، اسے تو مما نے تیار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب باتوں سے انجان ہے، سیکھ جائے گی سب کچھ یہاں رہے گی تو۔ انہوں نے مسکارا اس کی پلکوں پر لگاتے ہوئے سوچا تھا، میں سکھاؤں گی اسے، ورنہ کتنے بیوٹی پارلرز ہیں، ہر کام سیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے گاؤں میں بیوٹی پارلر ہے مما؟ نمیر نے جان بوجھ کر معصوم بن کر مما سے پوچھنے لگا۔ سب کچھ ہوتا ہے آج کل گاؤں میں، مما نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر ہماری بہو کو ان سب لوازمات کی ضرورت بھی کیا ہے، ویسے ہی لاکھوں میں ایک ہے۔ پاپا نے بھی اس کا دل رکھنا چاہا لیکن وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی۔ ابھی تو ایسے بہت سے نظارے ملیں گے، دل دکھا دینے والی باتیں، طنزیہ فکرے، مذاق اڑاتے چہرے، سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ولیمے والے دن جب وہ تیار ہو کر پارلر سے آئی تو سب ہی حیران رہ گئے۔ سی گرین اور گولڈن کمبینیشن کے غرارے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو نمیر بھی ساکت رہ گیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تم کتنی بھی حسین بن کر آ جاؤ میرے سامنے شہتاج بیگم، لیکن کبھی علینا نہیں بن سکو گی میرے لیے۔ علینا کو حاصل کرنا میری اولین خواہش ہے اور اسے میں ضرور پورا کروں گا۔ اس رات مما خود شہتاج کے ساتھ آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک جویلری باکس تھا۔ نمیر، یہ شہتاج کی منہ دکھائی تھی جو کل تم شاید میرے کمرے میں بھول آئے تھے، اسے آج ضرور پہنا دینا، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے اور اس پر صرف شہتاج کا حق ہے۔ اب وہ جویلری باکس کھولنے لگی، خوبصورت جڑاؤ کنگن جگمگ کرنے لگے۔ لو اپنے ہاتھوں سے پہنا دو۔ انہوں نے کنگن نمیر کی جانب بڑھائے۔ مجھے کنگن ونگن پہنانے نہیں آتے مما، میں کوئی چوڑی والا ہوں، آپ خود ہی پہنا دیں، وہ بیزاری سے بولا۔ کوئی چوڑی والا نہیں، یہ رسم ہے ہمارے ہاں کی، دولہا اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہے اپنی دلہن کو۔ چلو آؤ، مما نے ڈانٹا تو وہ اٹھ کر آ گیا۔ میں پہن لوں گی پھپھو، خود وہ بھی جھجک رہی تھی۔ نہیں نمیر پہنائے گا۔ وہ بیزار سا چہرہ لیے سرد ہاتھوں سے اسے کنگن پہنانے لگا۔ شہتاج کے ہاتھوں کی نمی اور کپکپاہٹ وہ محسوس کر رہا تھا لیکن اس کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ شہتاج کے مہندی لگے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے لیکن اس کا لمس دل میں کوئی جادو نہ جگا رہا تھا۔ اس کے وجود سے پرفیوم اور مہندی کی ملی جلی خوشبو امڑ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، نازک سی بندیاں ماتھے پر چمک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دلکش روپ اس کی دسترس میں تھا لیکن دل سے کس قدر دور تھی وہ۔ کنگن پہنا کر وہ قریب سے یوں ہٹا جیسے مزید کچھ دیر اس کے پاس رکا رہا تو موم کی طرح پگھل جائے گا۔ اچھا بیٹا اب میں چلتی ہوں، تم لوگ آرام کرو۔ مما گئی تو وہ اٹھ کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ آج پھر برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر لفظوں کے تیر اس پر برسانے لگا۔ مجبوری ہے، وہ ضبط سے مسکرائی۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، تم برابر والے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو۔ سوری، میں لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، ان باتوں سے تو بہتر ہے کہ میں آپ کی باتیں اور رویے کو برداشت کر لوں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے کمرے میں آنے تک وہ خود وہاں سے جا چکا ہوگا لیکن جب وہ کمرے میں آئی تو وہیں ٹھٹک گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جبکہ دوسرا تکیہ اس نے صوفے پر رکھ کر اسے جتا دیا تھا کہ اس کی جگہ وہاں ہے۔ وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نمیر نے ایک لمحے کو گردن موڑ کر اسے دیکھا پھر سر جھٹک کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے کب یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ایسا سلوک روا رکھے گا، اس طرح پیش آئے گا۔ اسے بیویوں سے برا سلوک کرنے والے مرد سخت ناپسند تھے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا دوست بن کر رہے گا، اسے بے پناہ محبت و توجہ دے گا لیکن وہ تو اول روز سے ہی اس کی ناپسندیدہ ہستی بن چکی تھی۔ مما دونوں کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ خوب گھومے پھریں لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد اکتائے ہوئے رہتے۔ نمیر صبح ہی تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا جبکہ وہ گھر میں ادھر سے ادھر بھٹکتی پھرتی، کبھی کچن میں گھس جاتی، خانساموں کو ہٹا کر خود کچھ نہ کچھ پکانے لگتی، کبھی گھر کی صفائیوں میں جٹ جاتی۔
اگلے روز لان کی نوک پلک سنوارنے لگتی تو کبھی ٹیرس کی دھلائیاں ہونے لگتی۔ مما خاموشی سے اس کے طور طریقے دیکھ رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس طرح وہ خود کو مصروف رکھنے کے جتن کرتی ہے۔ رات میں بھی بڑی مشکل سے وہ اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ مما آخر ایک روز اسے سمجھانے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ کیا کرتی پھرتی ہو تم گھر میں؟ ہر کام کے لیے نوکر موجود ہے۔ تمہاری شادی کو کل 15 دن ہوئے ہیں۔ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ 15 دن کی دلہن گھر کے کاموں میں لگ گئی ہے۔ ارے پھپھو، اس نے ان کے گلے میں بائر ڈال دی۔ کسی کو کیا، میرا گھر ہے، میں اپنی مرضی سے سنوارتی ہوں۔ کام میں دل لگتا ہے میرا، ورنہ سارا دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگا، تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو۔ کالج میں ایڈمیشن لے لو، نہیں تو پرائیویٹ BA کر لو، بیوٹیشین کا کورس کر لو، ڈرائیونگ سیکھ لو۔ شام کو میرے ساتھ جم خانہ چلا کرو، وہاں نئے نئے لوگوں سے ملو گی، نئے فیشن اور طور طریقوں کو سیکھو گی۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں BA کروں گی پرائیویٹ، ساتھ ہی کوئی کورس بھی کر لیتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ بیٹا اپنے شوہر کی ہر بات کو مقدم جانو۔ وہ تم سے دور ہے تو تم بھی اکھڑی اکھڑی رہتی ہو، کبھی قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس طرح تو یہ فاصلے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ میں نے اس لیے تو تم دونوں کو ایک رشتے میں نہیں باندھا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو قبول ہی نہ کرو۔ مما کی بات پر وہ خاموش سی ہو گئی۔ پھپھو، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے تو آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، میں نے جو مناسب سمجھا کیا۔ پھر اس نے بھی کبھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، ورنہ شاید میں ایسا نہ کرتی۔ نکاح کے بعد بتانے کا کیا مقصد ہے؟ نکاح کوئی ایسا بندھن نہیں ہے جو پہلے باندھا اور پھر آسانی سے توڑ دیا جائے۔ ہمارے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے ناپسندیدہ شرعی عمل ہے نکاح کو ختم کرنا۔ مما کے لہجے سے خفگی جھلکنے لگی تو وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اب تم ایسا کرو، 2-1 دن میں جا کر اپنے گھر سے اپنی ضروری کاغذات وغیرہ لے آؤ۔ تم جانے کا کہہ بھی رہی تھی کہ چند ضروری چیزیں لینا ہے وہاں سے۔ جی پھپھو، اس نے سر ہلایا۔ اس روز اتوار تھا، نمیر بھی دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ناشتے کی میز پر مما اسے کہنے لگی، نمیر، شہتاج کو کچھ چیزیں لینا ہے اپنے گھر سے، تم اسے لے جاؤ، شام تک لوٹ آنا۔ میں کیوں لے جاؤں مما؟ آپ اسلم کے ساتھ بھیج دیں۔ وہ بھدک گیا۔ پاگل ہوئے ہو؟ وہ اکیلی اسلم کے ساتھ اتنی دور جائے گی؟ ایک دن کی تو بات ہے، جانا اور آنا ہے۔ مما نے اسے ڈانٹا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ساتھ جانا بہتر ہوگا، لے جاؤ، شاباش۔ پاپا نے بھی کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ آخر ایسا کیا لینا ہے؟ کیا رکھا ہے اس گھر میں؟ اس کا انداز اور آخری جملہ شہتاج کا دل دکھا گیا۔ مجھے نہیں جانا پھپھو، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے اٹھ آئی۔ کتنی بری بات ہے بیٹا، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، کتنا دل دکھا ہوگا اس کا۔ کسی کے گھر میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ اسی سے پوچھو، جس سے اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے یا بھائی یہاں ہوتا تو اس کا میکہ تو ختم نہ ہوتا۔ پاپا نے رسانیت سے اسے سمجھایا تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ سوری پاپا، میں لے جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں آیا تو شہتاج الماری میں منہ گھسائے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ پہلی بار وہ اس سے نرمی سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں جا رہی۔ شہتاج کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ بیکار بحث نہیں، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ میں باہر جا رہا ہوں لان میں، آ جاؤ جلدی سے۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا جی تو چاہا باہر نکل جائے لیکن بات بڑھنے کے خیال سے وہ تیار ہونے لگی۔ چلتے چلتے مما نے پانی کی ایک بڑی بوتل اور اسنیکس سے بھری ایک باسکٹ اس کے ساتھ کر دی تھی۔ دونوں گھر سے نکلے تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسلام آباد کی حدود ختم ہوئی تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں بالکل خاموش تھے، حالانکہ ہلکی ہلکی پھوار اور بادلوں سے موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ کاش اس وقت تمہارے بجائے علینا میرے ہمراہ ہوتی تو سفر کس قدر خوبصورت اور یادگار ہوتا۔ وہ کنکیوں سے شہتاج کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ خود وہ بے حد خاموشی سے باہر کی رنگینیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوپہر تک وہ گاؤں پہنچے تو شدید بارش کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ جلدی سمیٹ لینا سب کچھ، بارش ہونے سے پہلے نکل چلنا ہے ہمیں۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگتے مجھے، نمیر نے اسے تاکید کی۔ برابر والی خالہ سے گھر کی چابی لے کر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کی حالت اتنی ابتر نہ تھی۔ زینب خالہ ہفتے کے بعد آ کر صفائی ستھرائی وغیرہ کر جاتی تھی۔ وہ اپنے کاغذات دیکھنے لگی، جانے کس جگہ رکھ دیے تھے۔ یادیں بھی تو آنکھوں میں ساون بھادوں بن کر امڑی چلی آ رہی تھیں۔ امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، بابا کے کپڑے، ان کی چھڑی، شاہ رخ کی چیزیں، سب کچھ یہاں سے وہاں تک بکھرا ہوا تھا۔ کتنی جلدی میں تو سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی وہ۔ اندھیرا چھانے لگا، بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی شروع ہو گئی تھی۔ نمیر صحن سے اندر آ گیا۔ وہ بابا کے کرتے کو آنکھوں سے لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ نمیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کتنی تنہا اور بے بس تھی وہ۔ ماں باپ دنیا میں نہیں تھے، بھائی دور تھا، بہن کوئی تھی نہیں جسے اپنے دل کا دکھ درد کہتی۔ شوہر کا گھر بھی اپنا کہاں تھا؟ جب شوہر ہی اپنا نہیں تھا تو گھر کا تو ذکر ہی کیا۔ شہتاج، اس نے نرمی سے پیچھے جا کر اسے پکارا اور اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ دونوں رکھ دیے۔ وہ چونک کر مڑی۔ آج شاید پہلی بار اس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔
مت رہو اس طرح، ماموں کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اگر تم نے سامان رکھ لیا ہو جو لینا تھا تو چلیں، تیز بارش شروع ہونے والی ہے۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہاری کیفیت کو، لیکن بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے صبر کرنے کے، اور اب تک میں نے کیا بھی کیا ہے سوائے صبر کرنے کے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ چلو چلیں۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ موٹے موٹے اولے بھی گرنے لگے۔ یا خدا، اب کیا ہوگا، پھنس نہ جائے کہیں۔ نمیر نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سین میں جھانکا۔ جا بجا اولے گرے ہوئے تھے۔ ذرا رک جائیں، یہ بارش پھر چلتے ہیں، سالہ باری بھی تو ہو رہی ہے۔ اس نے خاموش کھڑی شاہتاج کو مخاطب کیا، پھر دوبارہ بارش کو دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں بچھے پلنگ کی چادر کو جھاڑنے لگی، لیکن چادر کافی میلی ہو رہی تھی۔ اس نے صندوق کھول کر دھلی ہوئی چادر نکالی اور پلنگ پر بچھا دی۔ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، میں نے دھلی ہوئی چادر بچھا دی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اندر آ گیا، پھر پلنگ پر بیٹھ کر پوچھنے لگا، یہاں کی بارشیں کیا بہت دیر دیر چلتی ہیں؟ کبھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی دنوں برستی رہتی ہیں، لیکن ایک خرابی ہے یہاں، سڑک کچی ہونے کی وجہ سے بارش میں بہہ جاتی ہیں، پھر گاڑیوں کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی ایسا ہوا تو ہمارا جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اف نہیں! پہلے تو وہ پریشان ہوا، پھر غصے نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ پھر کیسے جائیں گے ہم؟ گاڑی بھی اتنی دور کھڑی ہے، کیسے دیکھوں جا کر؟ بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں دے رہی۔ تمہیں بھی آج ہی آنا تھا۔ ایسا کیا ضروری سامان تھا جسے لیے بنا چارہ نہیں تھا؟ اسی وقت کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی، جو زینب خالہ کے گھر میں کھلتی تھی۔ اس نے جواب دیے بنا اٹھ کر اندر سے لگی کنڈی کھول دی۔ جی خالہ، دوسری جانب زینب خالہ ہی تھیں۔ سنا ہے بیٹا، بارش کا پانی گلیوں میں بھر گیا ہے، اس وقت تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم کل تک یہیں رک جاؤ، نہیں تو یہاں ہمارے ہاں آ جاؤ۔ بستروں کی کمی نہیں ہے، کھانے کی فکر نہ کرنا، وہ میں بھجوا دوں گی۔ صبح بارش تھم جائے تو نکل جانا۔ لیکن خالہ، ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ پھوپھو پریشان ہوں گی، ہم شام تک واپسی کا کہہ آئے تھے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں فاروق سے کہتی ہوں، وہ تمہارے گھر فون کر دے گا، بڑی حویلی والوں کے ہاں سے۔ لیکن اس بارش میں کیسے جائے گا وہ؟ چلا جائے گا، پیدل جانا کوئی مشکل نہیں ہے، جبکہ گاڑی نکالو گے تو کہیں کچی جگہ میں پھنس گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ فون کرا ہی دیں، موقع مل گیا تو نکل جائیں گے، ورنہ رکے تو مما پریشان تو نہیں ہوں گی۔ نمیر نے فون نمبر لکھ کر زینب خالہ کو دیا، پھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ باہر موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ شاہتاج کو شرمندگی ہونے لگی، اس کی وجہ سے آج وہ اس مشکل میں پھنس گئے تھے۔ کتنا عجب وقت تھا، جس گھر میں وہ 23 سال رہی تھی، آج اس میں ایک رات گزارنا اسے مشکل میں پھنسنا لگ رہا تھا۔ سوری، میں آپ کو ہمیشہ مشکل میں مبتلا کر دیتی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہوئی اور سنجیدگی سے کہنے لگی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود بھی اس صورتحال سے پریشان اور بیزار تھا۔ رات گزار لیں، صبح تک بارش رک گئی تو فوراً نکل چلیں گے، وہ شرمندگی سے بولی۔ بارش رک گئی تو؟ اور اگر ایک ہفتے تک بھی نہ رکی تو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پلٹی اور کمرے میں موجود واحد کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کبھی بابا جان اس کرسی پر بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتے تھے، کتنا شوق تھا انہیں پڑھنے کا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابیں لاتے، اکثر اس کے لیے انہیں شہر جانا پڑتا، پھر رات بھر جاگ جاگ کر پڑھتے رہتے۔ اماں کتنا خفا ہوتی تھی ان کے اس شوق پر۔ کنڈی پھر بجی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ زینب خالہ کی بیٹی کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا باجی۔ اس کی بھی کیا ضرورت تھی، ہمارے ساتھ کچھ سامان ہے کھانے پینے کا، مما نے دے دیا تھا۔ ٹھنڈی چیزیں کیوں کھائیں گی باجی؟ بھائی جی شادی کے بعد پہلی بار گاؤں آئے ہیں، اماں تو شرمندہ ہیں، ان کی ٹھیک سے خاطر بھی نہیں کر سکیں اس موئی بارش نے تو۔ آپ رکیے گا نا باجی، ابھی دعوت کریں گے سب محلے والے۔ ارے نہیں، وہ ہنس پڑی، یہی بہت ہے، صبح ہم جلدی نکل جائیں گے۔ دو ایک باتوں کے بعد اس نے کھڑکی بند کر دی۔ سنیے، کھانا کھا لیں، اس نے نمیر کو آواز دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ بری بات ہے، انہوں نے اتنے پیار سے بھیجا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تازہ مکھن لگی گرم گرم روٹیوں کی مہک پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، ساتھ میں بنی ہوئی مرغی کا سالن، ایک پلیٹ میں سوئیوں کا زردہ بھی تھا۔ زینب خالہ نے باقاعدہ ان کی دعوت کر دی تھی اور اپنی ایک مرغی بھی قربان کر دی تھی ان کے لیے۔ نمیر نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، جانے کھانے کا اصل لطف چھوٹی چھوٹی جگہوں پر زیادہ کیوں آتا ہے۔ رات ہوتے ہوتے سردی بھی بڑھ گئی تھی، بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ شاہتاج نے ایک لحاف نکالا اور نمیر کے بستر پر رکھ دیا، خود زمین پر چادر بچھا کر دوسرا لحاف نکال کر لیٹ گئی۔ نمیر نے گردن تک لحاف اوڑھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے اطراف میں نظر ڈالی تو سب یاد آنے لگا۔ وہ لوگ شاہتاج کے گھر میں تھے اور شاہتاج، وہ گھٹنوں میں منہ دیے شاید رو رہی تھی۔ کمرے میں جلتے ہلکے سے بلب کی روشنی میں اس کا دھیرے دھیرے ہلتا ہوا وجود یہی بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ شاہتاج، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ ڈر لگ رہا ہے، وہ خاموش رہی اور آنسو پوچھنے لگی۔
بابا یاد آ رہے ہیں۔ اس نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ادھر آؤ، میں بلا رہا ہوں نا۔ اب کی بار اس نے روب سے اسے پکارا تو وہ اٹھ کر چپ چاپ آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے پاؤں سمیٹ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس طرح رونے سے کیا حاصل ہے سوائے اس کے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ اسے سمجھانے لگا۔ چلو لیٹو اب، شاباش، سونے کی کوشش کرو، ہمیں صبح جلدی نکلنا ہے۔ جی اچھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے جانے کس جذبے کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یہیں لیٹ جاؤ، بارش میں زمین پر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، زمین بھی ٹھنڈی ہوگی۔ شہتاج نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب خیال آ رہا ہے جب رات کا ایک پہر گزر چکا ہے۔ پھر سنجیدگی سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آرام سے ہوں۔ کوئی آرام سے نہیں ہو، جگہ ہے بہت، لیٹ جاؤ۔ دل میں بھی تو جگہ ہونی چاہیے، اس نے سوچا اور چپ چاپ سمٹ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ نمیر بھی دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ششدر رہ گیا۔ شہتاج ایک معصوم بچے کی طرح جانے کب اس کی باہوں میں سمٹ کر سو رہی تھی اور خود اس کی باہیں نمیر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی۔ اتنی قربت، اتنی نزدیکیاں، اس کے دل کی حالت عجب ہونے لگی۔ وہ اس کی بیوی تھی لیکن کتنی دور تھی، اور آج وہ سب فاصلے سمٹ گئے تھے۔ وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہونے لگا۔ کتنا سکون تھا یہاں۔ وہ غور سے شہتاج کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ کتنا محروم لگ رہا تھا، اپنے شوہر کی محبت، توجہ اور شرعی حق سے بھی محروم تھی وہ، لیکن سب سہ رہی تھی۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے علینا کا وجود ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اسے لگا اگر شہتاج مزید اس کے اتنے نزدیک سوتی رہی تو علینا اس سے خفا ہو جائے گی۔ پھر شہتاج اس کی منزل نہیں تھی، اسے علینا کو حاصل کرنا تھا۔ اس نے علینا کی قربت کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اکثر سوچتا تھا جب علینا اس سے حاصل ہو جائے گی، وہ اپنے وجود سے اس کے خالی کمرے کو رونق بخش دے گی تو وہ اسے اپنی تمام شدتیں بتائے گا، اسے دوری کے تمام دکھ ایک ایک کر کے سنائے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بنا اس نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں، بیوی کے مہکتے وجود کو نظر انداز کر کے اس کا انتظار کیا ہے۔ وہ تو اپنی شریف بیوی پر ایک غلط نگاہ ڈالنے کا گنہگار تک نہیں ہے۔ کون ہوگا ایسا پارسا جو خود کو اس طرح سنبھال سکے، پہلا سکے، روک سکے؟ ہاں وہ ہے۔ کیسا سرخ رو ہوگا اس سمے وہ اپنی محبت کے آگے۔ لیکن آج یہ کیا ہوا تھا؟ وہ کس طرح اس کے اتنے نزدیک آ گئی تھی؟ اس نے ایک جھٹکے سے شہتاج کو خود سے دور کر دیا۔ وہ گہری نیند سے ایک دم جاگ گئی۔ ذہن و دماغ کو بیدار کر کے اس نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نمیر اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تناؤ سا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ پلنگ سے کھڑا ہو گیا۔ بارش رک گئی ہے، چلنے کی تیاری کرو ابھی سے، ابھی تو بہت اندھیرا پھیلا ہوا ہے، 5 بجے ہیں صبح کے۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تو کب تک رکنا ہے آخر؟ ساری عمر تو نہیں رہنا یہاں۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ واپسی کا سفر اسی طرح طے ہوا۔ ایک دوسرے سے انجان اور بے خبر بنے دونوں پورے راستے بالکل خاموش رہے، یوں جیسے یکسر اجنبی ہوں۔ گھر آتے ہی نمیر نے کراچی واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مما کو جب پتہ چلا تو وہ حسب توقع خفا ہونے لگی۔ کیا پڑی ہے تمہیں کراچی جانے کی؟ یہاں کا کام سنبھالو، وہاں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پلیز مما مجھے جانے دیں، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ چلے جانا، ابھی تو تم لوگ کہیں گھومنے تک نہیں گئے، پہلے شہتاج کو کہیں لے جاؤ، یورپ، امریکہ یا کہیں اور۔ بچی سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے۔ یورپ، امریکہ؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ مما وہاں جانے کے لیے بھی کچھ ڈھنگ تو آنا چاہیے، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، نہ میک اپ کرنے کا ڈھنگ، 4 لوگوں میں بیٹھیں تو بات کرنے کی تمیز تو ہو، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے قطعی نہ واقف۔ مما آپ نے بھی میرے لیے خوب نمونہ ڈھونڈا ہے۔ کمرے سے باہر کھڑی شہتاج ذلت اور شرمندگی کے شدید احساس تلے دب گئی۔ نمیر، مما تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری کلاس کی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ بھی تم نے خوب دیکھ رکھے ہیں، شوہر کو خاطر میں لاتی ہی نہیں ہے، نہ سسرال والوں کو۔ شہتاج بہت صابر اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہارا رویہ اب تک برداشت کر رہی ہے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رکی ہوتی یہاں، کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرا رویہ بھی ایسا نہ ہوتا، نہ مجھے اس کے ساتھ پر شرمندگی ہوتی۔ لیکن شہتاج، اس کی روتی شکل، گاؤں کی لڑکیوں کا رہن سہن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں بھی گاؤں میں پلی بڑھی تھی، تمہارے نانا اور دادا کی بچپن کی دوستی کی بنا پر یہ شادی ہوئی ہے۔ میں نے شادی کے بعد پڑھا لکھا، ڈھیروں کورسز کیے، تمہارے پاپا نے بھی نبھایا زندگی بھر، میری خوشی، میرے فیصلوں کا احترام کیا، ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں بھی کبھی گاؤں میں رہا کرتی تھی؟ آپ کی بات اور ہے مما، آپ ذہین اور سمجھدار تھیں، جلد سب سیکھ گئیں، وہ بھی سیکھ جائے گی۔ تم اسے وہ مان، توجہ اور پیار تو دو جو تمہارے پاپا نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا مما، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آیا۔ باہر شہتاج کھڑی تھی، دھواں دھواں چہرہ لیے۔ نمیر کو دکھ ہوا، وہ فطرتاً برا نہیں تھا، بس اس علینا اور اس کی محبت نے گڑبڑ کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر کو جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ کراچی پہنچتے ہی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ علینا کو فون کرتا یا اس سے ملتا۔ کیا کہے گا وہ اس سے کہ اتنے بلند و بالا محبت کے دعووں کے بعد وہ شہتاج کو رخصت کر کے اپنی خلوت کا ساتھی بنا کر لے آیا ہے؟
یہ اور بات تھی کہ وہ ہنوز اس سے دور تھا، ایک فاصلہ برقرار تھا دونوں کے درمیان، لیکن کیا وہ یقین کرے گی کہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا؟ ایک مرد اور اس قدر مجبور، اسے سوچ کر ہنسی آنے لگتی تھی۔ رات میں جب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی، کہیں وہی نہ ہو۔ اس کا دل گواہی دینے لگا۔ چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ ہیلو، کون؟ بولے بھائی، نمیر، میں ہوں علینا۔ دوسری جانب سے علینا کی آواز سنائی دی۔ اوہ علینا، کیسی ہو تم؟ وہ خود کو سنبھال کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، لہجہ رندا ہوا تھا۔ تم کراچی آ گئے، فون تک نہیں کیا؟ خیر، فون تو تم وہاں اسلام آباد سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم تو شاید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے علینا، اب میں کیا کہوں تم سے؟ کچھ مت کہو، میں لا علم نہیں ہوں، تم نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں، لیکن مجبوری کا رونا مت رونا پلیز۔ آج کل تو لڑکیاں اس قدر بے بس نہیں ہیں نا کہ مرد۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ کہنے لگی۔ تم کہہ سکتی ہو سب کچھ، لیکن یقین کرو آخر وقت تک میں مما کو روکتا رہا۔ میرے جانے سے پہلے ہی وہ سب انتظام کر چکی تھی، کارڈ بانٹے جا چکے تھے۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ اس سے پہلے مجھ سے پوچھیں گی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ انہوں نے نکاح سے پہلے نہیں پوچھا تو رخصتی کرانے سے پہلے کیا پوچھتی؟ اور اب علینا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب وہ کچھ دیر رکا۔ میں نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا ہے، یقین کرو ہمارے درمیان آج بھی وہی فاصلے ہیں۔ تم چاہے مجھے قبول کرو یا نہیں، میں اسے کبھی نہیں قبول کروں گا، یہ میری بھی ضد ہے۔ واقعی کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ علینا کو بالکل یقین نہ آیا۔ تمہیں اب شاید میری باتوں پر اعتبار نہ رہا ہو علینا، لیکن یہ سچ ہے، بالکل سچ، اور مما بھی جانتی ہیں کہ میں اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن علینا، کیا تم اب بھی میری محبت پر شک کرتی ہو؟ او نمیر، میں کیا کروں؟ میں خود کو قطعی بے بس پاتی ہوں اس معاملے میں۔ تمہیں بلا دینا میرے بس میں نہیں۔ میں کتنا چاہتی ہوں کہ اس تعلق کو ختم کر ڈالوں، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، جب تمہارے آفس سے مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو میں کتنی ہرٹ ہوئی۔ دنیا پر سے میرا اعتبار جیسے ختم ہونے لگا۔ میں نے ہمیشہ منتظر نظریں دیکھی ہیں اپنے لیے، لیکن تم واحد ہو جس کا میں نے انتظار کیا ہے۔ لیکن تم نے بھی عام لوگوں کی طرح۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ لڑکیاں کتنی بھی خاص ہوں، منفرد شخصیت کی مالک ہوں، محبت کرتے ہی عام سی بن جاتی ہیں۔ پلیز علینا، رو مت، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ڈھنگ سے نہیں سویا۔ میری نیند تو مما کے غلط فیصلوں نے چھین لی ہے۔ تم اس طرح کرو گی تو ہمت ہار بیٹھوں گا۔ وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا نمیر؟ ہم کس طرح ایک دوسرے کو پا سکیں گے؟ تمہارے پاپا اور مما مجھے قبول کریں گے یا نہیں؟ کاش تم اس روز اپنی مما کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر نہ گئے ہوتے، تو پھر ہمارا ایک ہونا مشکل نہ ہوتا۔ اب تو مجھے پاپا اور ممی کو منانا کتنا مشکل ہوگا۔ تم فکر مت کرو، انہیں بھی میں منا لوں گا۔ پہلے اس شاتاج سے تو چھٹکارا حاصل کروں، نمیر نے اسے تسلی دی۔ حیرت کی بات تھی، اسے یہاں آئے کئی روز بیت گئے تھے، نہ تو مما کا کوئی فون آیا تھا، نہ ہی شاتاج کو انہوں نے بھیجا تھا۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہوگا علینا سے اس کی روز ہی ملاقات ہوتی، رات کا کھانا وہ ساتھ کھاتے، رات گئے گھر لوٹنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کو فون ضرور کرتے۔ اکثر بات کرتے کرتے آدھی رات گزر جاتی، محبتوں کا اظہار ہوتا، بے قراریاں عروج پر ہوتی، مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا۔ اس روز بھی وہ علینا کے ساتھ کھانا کھا کے اسے ڈراپ کر کے گھر لوٹا تو لاؤنج میں شاتاج کو بیٹھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ تم کس کے ساتھ آئی؟ ابھی 4 ماہ تو ہوئے تھے یہاں آزادی سے رہتے کہ وہ پھر سے اس کے سر پر مسلط ہونے آ گئی تھی۔ پھوپھا جی آئے ہیں، انہیں کچھ کام تھا یہاں، پھوپھو نے کہا تم بھی چلی جاؤ۔ میں لاکھ منع کرتی رہی، وہ نہیں مانی۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کے چہرے سے شرمندگی ہویدا تھی، جیسے اپنے ہی شوہر کے گھر بن بلائے مہمان کی طرح آنے پر وہ خفت محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، ہر کام آپ کی مرضی کے بنا تو ہو رہا ہے، وہ تلخی سے بولا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی اس اچانک آمد پر علینا خفا نہیں ہوگی کیا؟ اس کی روٹین میں بھی فرق پڑے گا، نہ ہی وہ اتنی آزادی سے اس سے مل اور فون پر بات کر سکے گا۔ آئی ایم سوری، لیکن اس میں میری کسی رضا اور خواہش کا دخل نہیں ہے۔ وہ اس استقبال کے لیے پہلے ہی تیار تھی، اس کے باوجود اس کا دل کرچی کرچی ہونے لگا تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ نمیر نے شاتاج کی بات کو نظر انداز کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ سو چکے ہیں، کافی دیر آپ کا انتظار کیا پھر سونے چلے گئے، کہہ رہے تھے صبح ملاقات ہوگی اب آپ سے، اس نے عام سے انداز میں کہا، لیکن نمیر کو یوں لگا جیسے وہ اسے جتا رہی ہو کہ آپ اتنی رات گئے گھر آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا جو نہیں۔ جواباً وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ کمرے کے ایک جانب رکھے سوٹ کیس اور ایک عدد ہینڈ بیگ یقیناً شاتاج کا تھا۔ تو کیا محترمہ میرے کمرے میں قیام پذیر ہوں گی؟ وہ جھلا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پاپا اور نوکروں کی موجودگی سے سامان باہر اٹھا کر پھینکنے سے روک رہی تھی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ سوری، یہ سامان ماسی زرینہ نے یہاں رکھ دیا تھا،
میں نے اس وقت منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پاپا بھی موجود تھے، دوسرے ماسی بھی جانے کیا سوچتی۔ سامان آپ یہیں رہنے دیں، میں دن میں آ کر اپنی چیزیں نکال لیا کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نمیر نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے فی الحال آپ اسی کمرے میں ٹھہریں جب تک پاپا یہاں ہیں۔ کتنے دن کا پروگرام ہے ان کا؟ 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہتاج نے ٹھنڈی سی سانس لے کر کمرے پر نظر ڈالی۔ بےحد آرام دہ قیمتی فرنیچر، دبیز قالین اور پردوں سے مزین یہ کمرہ اس کے شوہر کا تھا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز اور پینٹنگز کمرے کی شان بڑھا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے دکھ سے معمور ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا۔ پھر چیزوں کا کیا ہے؟ جب شوہر ہی اس کا نہ تھا تو نمیر کی اجنبیت کی وجہ تم ہو۔ وہ کافی دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی۔ تم واقعی اتنی دلکش ہو کہ تمہیں اس طرح چاہا جائے؟ وہ آزردگی سے مسکرائی، پھر تصویر کو واپس رکھ کر تکیہ اس پر رکھ دیا اور خود صوفے کا کشن سر کے نیچے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر کب کمرے میں آیا اور کب سویا اسے پتہ نہیں چلا۔ دوسری صبح پاپا ناشتے کی میز پر اسے سرزنش کر رہے تھے۔ تم اتنی رات گئے گھر لوٹتے ہو؟ بری بات ہے بیٹا، یہاں کے حالات دیکھ رہے ہو، رات کو 12 بجے تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ سوری پاپا، دراصل ایک دوست کی شادی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہاں 1-2 بجے سے پہلے شادیوں سے کب فراغت ہوتی ہے۔ اس نے بہانہ گڑھا۔ حالانکہ رات وہ علینا کے ساتھ کھانا کھا کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ آج کل علینا کی ممی اور پاپا انگلینڈ گئے ہوئے تھے، سو وہ بھی بالکل آزاد تھی۔ خیر آئندہ خیال رکھنا۔ تمہاری مما بھی آتی لیکن وہ کچھ مصروف ہیں۔ ہم لوگ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں، تمہارے چچا کے پاس۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں۔ وہ ملنے کے خواہش مند تھے۔ ہم نے پروگرام بنا لیا، 1 ماہ تک لوٹ آئیں گے۔ تم شہتاج کا خیال رکھنا۔ یہ یہیں رہے گی؟ اس کی سانس رک گئی۔ ظاہر ہے وہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ پاپا اطمینان سے بولے۔ آپ ساتھ لے جاتے یا امریکہ بھی گھوم لیتی؟ اس نے ایک نظر سر جھکائے چائے پیتی شہتاج پر ڈالی۔ تم دونوں ساتھ چلے جانا، ابھی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ وہ پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ وہ مزید نہ بول سکا۔ اب تو برداشت کرنا تھا۔ 2-3 دن کے بعد پاپا واپس اسلام آباد چلے گئے تو شہتاج نے برابر والا کمرہ اپنے لیے سیٹ کر لیا۔ نمیر پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو وہ اپنا سب سامان سمیٹ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ رات گئے جب علینا سے مل کر وہ گھر لوٹا تو کمرہ خالی تھا، نہ وہ تھی نہ اس کا سامان۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی کمی ہو، کچھ خالی پن۔ اس نے سر کو جھٹک دیا۔ شہتاج کے نہ ہونے سے خالی پن اور کمی کا احساس ناممکن۔ کتنی خفا تھی علینا شہتاج کے آنے سے، کتنی مشکل سے سمجھایا تھا اسے۔ مجبوری تھی کہ مما اور پاپا امریکہ جا رہے تھے، حالانکہ رہنے کو وہ رہ سکتی تھی، ڈھیروں نوکر تھے وہاں، لیکن مما اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ یوں جب تک وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے اسے برداشت کرنا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ مما کے آتے ہی وہ ان سے بات کرے گا کہ اب مزید اس صورتحال کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دوسرے دن صبح اتوار تھا، اس لیے وہ دن چڑھے اٹھا نہا دھو کر باہر آیا۔ وہ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اٹھ گئے آپ؟ آئیے ناشتہ کریں۔ اسے دیکھ کر وہ یوں عام سے انداز میں کہنے لگی جیسے یہ روز کا معمول ہے۔ ماسی، نمیر نے اسے نظر انداز کر کے زرینہ ماسی کو آواز لگائی۔ وہ چھٹی لے کر گئی ہے 3-4 دن کی۔ کیوں؟ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، وہ اطمینان سے میز سیٹ کرتی رہی، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے چھٹی دے دی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ تو اور کیا کرتی؟ اب گھر کے کام کون کرے گا؟ کھانا، صفائی وغیرہ میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں تمہیں اور آتا ہی کیا ہوگا سوائے گھر کے کاموں کے؟ وہ طنزیہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتے پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ ناشتہ میں نہیں کرتا محترمہ، ہٹائیں یہ سب۔ سجاد، سجاد، وہ چیخا۔ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ کبھی کبھار کھانا چاہیے، روز ٹوسٹ، ہاف فرائی، جیم، مکھن۔ ناشتہ انسان کو اچھا کرنا چاہیے۔ بابا کہتے تھے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، مجھے یہ اتنے بھاری ناشتے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے میز پر رکھے پراٹھوں، بھنے ہوئے قیمے، ہری مرچوں کے آملیٹ اور گاجر کے حلوے کی پلیٹ کو گھورا۔ کبھی کبھار تو اس نے پھر کہنا چاہا، لیکن نمیر کی دھاڑ نے اسے سہما دیا۔ میں نے کہا نا، وہ اس سے گوار کہتے کہتے رک گیا۔ سجاد، ناشتہ لاؤ میرے لیے، اس نے پھر زور سے پکارا۔ میں لاتی ہوں۔ سجاد سبزی گوشت وغیرہ لینے مارکیٹ گیا ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ اف میرے خدا! نمیر نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ابھی تو پاپا کو گئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور اس گاؤں کی جاہل گوار لڑکی نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ اتنے دن کیسے برداشت کروں گا اسے؟ اوپر سے ماسی کو بھی بھگا دیا اس نے۔ اسے لگا اس طرح وہ خود کو اس پر مسلط کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ماسی کے نہ ہونے پر وہ اس کا محتاج ہو جاتا۔ مما اور پاپا کا جانا بھی اسے ایک سوچی سمجھی اسکیم لگ رہا تھا تاکہ وہ یہاں رہ سکے۔ تم کچھ بھی کر لو شہتاج بیگم، لیکن میری دنیا میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس نے یہی کیا۔ صبح آفس جانے کے لیے نکلتا تو رات گئے گھر میں گھستا، تب تک وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی ہوتی۔ اسے معلوم تھا کہ رات کا کھانا وہ باہر کھا کر آتا تھا۔ صبح تیار ہو کر وہ ناشتے کی میز پر آتا تو وہ چپ چاپ اس کا ناشتہ لگا دیتی۔ وہ جلدی جلدی چائے پیتا، اکثر ناشتے تک کو نظر انداز کر دیتا اور اسے خدا حافظ کہے بغیر چلا جاتا، اور وہ سارا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر کر شام کر دیتی۔ اسے بابا کی طرح مطالعے کا شوق تھا۔ بابا کے پاس
کتابوں کا ڈھیر تھا جن میں سے نکال نکال کر وہ پڑھتی رہتی۔ یہاں تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں ملی تھی سوائے فلمی اور فیشن کے میگزینز کے، جنہیں ایک نظر دیکھ کر اس نے رکھ دیا تھا۔ اس دن علینا نے شام میں ساتھ جانے سے معذرت کی تو وہ بور ہو کر جلدی گھر آ گیا۔ علینا کے فرسٹ کزن اور گہری دوست کی شادی تھی اور آج وہ مایوں بیٹھ رہی تھی۔ علینا نے جب اسے بتایا کہ وہ پورے ہفتے مصروف رہے گی تو وہ شدید بور ہو گیا۔ ایک ہفتے تک نہیں ملو گی تم، لاہور جو جانا ہے، بچپن سے دوستی ہے ہماری، نہیں گئی تو وہ زندگی بھر بات نہیں کرے گی۔ ولیمے کے دوسرے روز لوٹ آؤں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھو رات میں مایوں ہیں، دوپہر کی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ منہ سوجا ہوا ہوگا اس کا، نہ تو اس کی شادی کی تیاری میں حصہ لے سکی، نہ ہی اب تک اس کے ہونے والے شوہر سے مل سکی ہوں میں۔ تو چلی جاتی 1 مہینہ پہلے سے، اس نے منہ سجا لیا۔ ارے بھائی آ جاؤں گی نا جلدی۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ ہنسی۔ تم کون سا میرے بنا بور ہو جاؤ گے؟ بیگم آئی ہوئی ہے تمہاری، اچھا وقت کٹ جائے گا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ بس کہہ دیا میں نے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اتنے دن نہیں رہ سکتا میں۔ پلیز نمیر جانا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں چھوڑ کے یوں جانے کو، وہ اسے سمجھانے لگی۔ یوں شام وہ آفس سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ سوچا تھا رات میں کسی دوست کو فون کر کے اس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن علینا کی وجہ سے دوستوں سے ملنا بھی تو تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ لان میں ہی بیٹھی تھی، اس کے بے انتہا سیاہ اور گھنے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی وہ، اور اب چائے کا کپ لیے لان میں ہی چلی آئی تھی۔ ہلکا آسمانی آنچل شانوں پر پھیلا ہوا تھا، بنا کسی زیور یا میک اپ کے بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پہلی بار نمیر نے اسے غور سے دیکھا تھا، شاید اس کے خوبصورت بالوں کی کشش نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ جانے کیا بات تھی، نئے دور کے پروردہ کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند تھے، جبکہ علینا کے بال بالکل بھی لمبے نہیں تھے۔ ڈائی اور پرم کیے ہوئے کندھوں تک آتے نئے اسٹائل کے بال اس کی شخصیت پر بہت سوٹ کرتے تھے، لیکن لمبے اور سیدھے بالوں کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں انہیں ضرور سراہتا تھا۔ شہتاج ہمیشہ چادر اوڑھ کر باہر نکلتی تھی، جبکہ گھر میں بڑا سا دوپٹہ سر پر لیے رہتی تھی، اس لیے کبھی وہ اس کے خوبصورت بالوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ کبھی دیکھا بھی ہوگا تو وہ اس پر اتنا دھیان دیتا ہی کب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی اور اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر پہلے تھوڑی حیران ہوئی، پھر شرم سے اس کا چہرہ گلابی سا ہو گیا۔ یہ نظارہ نمیر کے لیے بڑا اجنبی اور انوکھا تھا۔ علینا اور وہ کتنے کتنے گھنٹے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ کتنی دیر تک اسے تکا کرتا تھا، اس کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اس کی گلابی ہونٹ، سب کچھ ہی تو مبہوت کر دینے والا تھا۔ وہ بار بار ہر ادا پر اسے دیکھے جاتا، اس کی وارفتگی پر وہ فخریہ مسکراتی، بار بار ہنستی، لیکن یوں حیا کے رنگ اس کے چہرے پر کبھی نہیں بکھرتے تھے، نہ ہی وہ اس کے دیکھنے پر کبھی جھجکتی تھی۔ جبکہ نمیر کے یوں دیکھنے پر شہتاج کی پلکیں خود بخود جھجک کر جھک گئی تھیں۔ وہ ایک دم ہوش میں آ گیا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے چلتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہ گئی، پھر خود کو سنبھال کر اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ ماسی کو چائے کا کہہ کر وہ لاؤنج میں آ گئی، ٹی وی کھول کر غائب دماغی سے اسکرین پر چلتی تصویروں کو دیکھتی رہی، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ تیار ہو کر پھر گھر سے چلا گیا۔ نمیر کے آفس والوں کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی آج کل آئی ہوئی ہے تو انہوں نے دونوں کو شیرٹن میں ڈنر کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے لاکھ انکار کیا لیکن وہ بضد رہے، آخر اسے ماننا ہی پڑا۔ اب سب کو تو اصلیت نہیں معلوم تھی۔ اس شام وہ گھر آیا تو شاید وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دستک دے کر کمرے میں گیا تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، کتنی پاکیزہ، کتنی مقدس لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد واپس پلٹ آیا۔ جانے کیوں آج کل وہ کسی عجیب سے احساس سے دوچار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شہتاج سے زیادتی کر رہا ہے، اسے اس کا شرعی اور قانونی حق نہ دے کر اس پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے وہ مزید اس بندھن کے بندھے رہنے کو غلط جان کر جلد سے جلد اس مسئلے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ خدا کے حضور کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خدا سے اس کی شکایت کرے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اس کی اور علینا کی جدائی کی دعائیں مانگے گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اندر آ گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں، کل آفس والوں کی طرف سے ڈنر ہے ہوٹل میں بتانے آیا تھا کہ کل رات میں تیار رہنا۔ دوسرے کل کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ نے منع نہیں کیا انہیں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا کہنے لگی، میں نے جو مناسب سمجھا کیا، اگر کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے تو بہت صبح ہوگی کل۔ میں 4-5 سوٹ لائی تھی کیونکہ اتنے دنوں تک رہنے کا معلوم نہیں تھا اور کسی تقریب میں پہننے کے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ پپو نے تو تاکید کی تھی لیکن میں نے سوچا وہ یوں ہی کہہ رہی ہیں۔ وہ بتانے لگی، عقل مند تو ہیں ہی آپ، اب کل کیا پہنو گی؟ وہ جلا گیا تو وہ خاموش رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، آپ معذرت کر لیں ان سے، اب یہ ممکن نہیں ہے، چلو تیار ہو جاؤ، میں کل کے لیے اور 2-4 اور کپڑے دلا دوں تمہیں۔ اب 15 دن ہیں مما کے آنے میں، تب تک انہی سوٹوں کو پہنو گی بار بار؟ کیا حرج ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آپ کا گاؤں نہیں ہے، میرا گھر ہے، اور کہیں نہ صحیح گھر میں نوکر بھی دیکھتے ہیں، یہی سوچتے ہوں گے کہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں ان کے پاس۔ یوں وہ اسے لے کر طارق روڈ کی چند مشہور بوتیک میں پھرتا رہا۔ کل کی تقریب کے لیے ایک خوبصورت جدید انداز کا قیمتی سوٹ خریدا، ساتھ میں میچنگ جویلری اور شوز، اس کے علاوہ 4 ریڈی میڈ سوٹ دلوائے۔ رات گئے جب وہ گھر آئے تو وہ اس پر اچھی خاصی جیب خالی کر چکا تھا، لیکن مطمئن تھا، حالانکہ وہ مستقل اسے منع کرتی رہی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے سب کچھ خریدتا رہا۔ شکریہ
ان سب چیزوں کا، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے کمرے کی جانب مڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کئی جواب دیے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو وہ ابھی تک کمرے میں تھی۔ اتنی دیر ہو رہی ہے اور محترمہ اب تک تیار نہیں ہوئی، جانے کیا حلیہ بنا بیٹھی ہوں۔ وہاں تو مما تیاری میں مدد دے دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ سوچ کر اس کے کمرے میں چلا گیا کہ اگر کچھ کمی بیشی ہو تو وہ شرمندہ ہونے سے پہلے درست کرا دے۔ وہ بالکل تیار تھی۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ سجدہ رہ گیا، کتنی مکمل، کس قدر دلکش لگ رہی تھی وہ۔ سلیقے سے کیا گیا میک اپ اس کے چہرے کی ملاحت اور انتہائی مناسب نقوش کو اجاگر کر رہا تھا۔ ہر شے نفاست اور کرینے سے استعمال کی گئی تھی۔ میک اپ میں خاص کر بلش آن سے بہت چھڑ تھی اسے۔ جب وہ کسی لڑکی کو بلش آن سے گال لال کیے دیکھتا تو اس سے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ علینا کتنے ڈھنگ سے میک اپ کرتی تھی، ایک ایک چیز اس کے چہرے کا جزو بن جاتی تھی۔ کہیں سے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، بلکہ اس کا حسن دو آتشا ہو جاتا تھا۔ اور آج یہ شہتاج گاؤں کی لڑکی بالکل شہری انداز میں کتنے کرینے سے تیار ہوئی تھی کہ اس کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بالکل سادہ رہتی تھی۔ شادی اور ولیمے کے دن یا دوسرے دن مما نے اسے ڈھنگ سے تیار کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا لباس صاف ستھرا لیکن چہرہ بالکل سادہ ہوتا۔ فیروزی اور پرپل کمبینیشن کا وہ خوبصورت سا سوٹ میچنگ جویلری کے ساتھ کتنا سج رہا تھا اس پر۔ تیار ہو گئی تم؟ چلیں۔ اس کے پلٹنے پر وہ بے نیاز نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ جی بس ذرا چوٹی باندھ لوں۔ وہ جلدی جلدی چوٹی میں بل ڈالنے لگی۔ رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر وہ ایک دم باہر چلا گیا۔ وہ کچھ حیرت زدہ اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر نہ سمجھنے والے انداز میں دوبارہ مڑ کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ راستے بھر وہ بالکل خاموش رہا، شاید اپنی بے ساختگی سے اس کی تعریف کرنے پر شرمندہ تھا۔ اس رات ڈنر میں اسے ہر جانب سے لوگوں کے ریمارکس جو شہتاج کی تعریف میں سننے کو مل رہے تھے، سن کر احساس ہوا کہ وہ اتنی گنوار، جاہل، بد سلیقہ یا نئے دور سے ناشنا بھی نہیں تھی جتنا وہ سمجھتا تھا۔ بے شک اس نے ایک گاؤں میں زندگی گزاری تھی، لیکن وہ انٹر پاس تھی، سگڑ تھی، خوش شکل تھی، سب سے بڑھ کر بے حد صابر و شاکر تھی۔ اس کی بے اعتنائیوں کے باوجود سب کچھ سہ رہی تھی۔ سب لوگ اسے سراہ رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور وہ خود کتنے اعتماد سے سب سے مل رہی تھی۔ شاید اس کے آنے کے بعد مما نے اس پر بہت وقت صرف کیا تھا، اسے بہت کچھ سکھایا تھا، لوگوں سے ملاتی رہی تھی۔ ان باتوں سے اس میں کافی تبدیلی اور اعتماد آ گیا تھا۔ تبھی اتنے عرصے اس کے آنے کے بعد وہ خاموش رہی تھی، اور جب انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ اس کی پسند میں کافی حد تک ڈل گئی ہے تو وہ پاپا کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی تاکہ دونوں ہمراہ رہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ یوں بھی اچھے ماحول، اچھے لباس اور اچھی غذا شہتاج کو کافی نکار دیا تھا۔ وہ کافی پر امید تھی۔ ان کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک گھر میں شرعی طور پر سب سے مضبوط رشتے میں بندھے دو افراد کب تک ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں؟ آپ کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکے گی مما، کہ علینا کے بعد اب کسی کی گنجائش نہیں ہے میرے دل میں۔ وہ شہتاج کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ واپسی میں سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ شہتاج سے کس طرح بات کرے۔ اسے معلوم تھا شہتاج ہی اب اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتی ہے۔ مما سے تو وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا، پاپا سے کچھ امید تھی تو وہ بھی اب شہتاج کے حامی بن چکے تھے۔ سنو، کپڑے بدل کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جانے کو تھی تو وہ پیچھے سے بولا، اوہ تو روزے حساب آ گیا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آمد پر چونکا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے پیپر سمیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نظر انداز کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہاں آؤ، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ پھر بولا تو وہ چپ چاپ آ کر پلنگ کے کونے پر ٹک گئی۔ دیکھو شہتاج، ہمارا یہ بندھن 100% مما کی مرضی یا تمہارے بابا کی خواہش پر بندھا ہے۔ میں بھی مما کے یوں اچانک فیصلے پر گھنگ سا ہو گیا تھا کہ کچھ بول نہیں پایا۔ دوسرے علینا، اس وقت میں ٹھیک سے جان بھی نہیں پایا تھا کہ میں علینا اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ علینا میری فرینڈ ہے، ہم نے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے ایک دوسرے سے۔ وہ بیچ میں رکا۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستگی سے ایک نظر اس پر ڈال کر بولی۔ اوہ، وہ کچھ دیر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ سب بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن تمہاری خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ صاف گوئی معاف، لیکن تم میرا آئیڈیل نہیں ہو۔ شہتاج کے چہرے پر سایہ سا گزر گیا۔ اس کے باوجود اگر علینا نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں قبول کر ہی لیتا، لیکن میرا دل وہ علینا کے علاوہ کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مما سے اس سلسلے میں کئی بار بات کر چکا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ رخصتی اور ولیمے کے رسومات ادا نہ ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن مما کی ضد۔ انہوں نے ہر کام مجھ سے بنا پوچھے جلد بازی میں کیا۔ اس طرح 3 زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، میں، علینا اور تم۔ تینوں اس ضد کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا ساتھ مختصر ہے، اس لیے اب تک دور رہا تم سے۔ میرا سارا پیار، وفائیں اور محبت سب علینا کے لیے ہیں۔ مجھے نہ خیانت پسند ہے، نہ خائن کہلانا پسند۔ پھر جب اس رشتے کو ختم ہو جانا ہے تو میں اتنا آگے کیوں بڑھتا کہ میں بعد میں مجھے شرمندگی اور تمہیں کوئی مشکل ہوتی۔ لیکن یہ سلسلہ بھی ہمیشہ اسی طرح نہیں چل سکتا کہ یہ کوئی درد بھرا افسانہ یا ٹریجڈی فلم نہیں ہے۔ میری تمہاری زندگی ہے، اگر تم چاہو تو۔ جانے مما کس طرح مانے گی؟ وہ مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ اگر
آپ ایک وعدہ کریں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں۔ شہتاج کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ واقعی کیسے؟ نمیر کا چہرہ کھل سا گیا۔ پہلے آپ وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ پھر میں جو کہوں گی آپ مانیں گے۔ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا میں کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہوگا دے دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا۔ آپ ہی کے پاس اور آپ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے وعدہ، اور اگر میں پھپھو کو نہ منا سکی تو بے شک آپ اپنے وعدے کو توڑ سکتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ اس سے دیکھنے لگا۔ جانے کیا مانگ بیٹھے وہ۔ خیر جان تو نہیں مانگے گی؟ پیسے کی کیا کمی ہے مجھے؟ وہ خود کو اطمینان دلانے لگا۔ پہلے وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں پھپھو کو منا لوں گی، یہ میرا کام ہے۔ وہ علینا اور آپ کی شادی پر راضی ہو جائیں گی، لیکن آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ شہتاج نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ لیکن نمیر کو اعتراض ہوا۔ یہ تو ناممکن بات تھی، علینا اس پر کبھی راضی نہ ہوتی۔ نہ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی آپ کا پیسہ، نہ جائیداد، نہ ہی آپ کی محبت اور اپنا شرعی حق۔ میں پھپھو کے پاس بھی نہیں رہوں گی کہ علینا اور آپ کبھی اسلام آباد آئیں تو علینا مجھے وہاں دیکھ کر الجھن محسوس کریں۔ میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ اگلے مہینے بھائی پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے کبھی زندگی کے کسی حصے میں طلاق نہیں دیں گے۔ مجھے صرف آپ کا نام چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران رہ گیا۔ اس طرح کیسے رہ سکو گی تم تمام تر عمر؟ کیا ملے گا تمہیں؟ زندگی کوئی چند مہینوں اور چند سالوں میں ختم نہیں ہو جاتی، بڑی طویل عمر پڑی ہے۔ پھر میرے چھوڑ دینے پر تمہاری کہیں اور اچھی جگہ شادی ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنا، یہ میرے بابا کی آرزو ہے۔ وہ سختی سے بولی۔ صرف بابا کی؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں اپنا وجود تلاش کرنے لگا۔ کہیں وہ عشق میں مبتلا تو نہیں ہو گئی اس کے؟ پھر تو بڑی مشکل ہوگی اور زیادتی بھی۔ یہ سیدھی سادی کم پڑھی لکھی لڑکیاں، ان کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بے شک ان کی جانب سے بے توجہی اور نفرت ہی ملی ہو۔ آپ سوچ لیں، اور جیسے ایک وعدہ میں آپ سے چاہ رہی ہوں، اسی طرح ایک وعدہ میرا بھی ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر میرا وجود آپ دونوں کی خوشیوں میں کبھی حائل نہیں ہوگا، نہ ہی میری مشکل کبھی آپ کو دکھائی دے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ پست آواز میں رضامندی سے بولا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ تنہائی بڑی بری شے ہے۔ بعد میں جب تنہائی سے اکتا جائے گی اور ایک گھر، شوہر اور بچوں کی خواہش اس کے دل میں جنم لے گی تو خود ہی گھبرا کر اپنی شرط سے دستبردار ہو جائے گی۔ تب وہ اسے آزاد کر دے گا۔ بس سمجھے کہ پھپھو کے آتے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ فوراً باہر چلی گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مما کو کیسے راضی کرے گی وہ؟ مجھے کیا غرض ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ مما مان جائیں علینا کو بھی تب ہی بتاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس اطمینان کے باوجود جانے کیوں اس رات اسے بہت بے چینی کی نیند آئی۔ اس معاہدے کے بعد دونوں کے درمیان تکلف کی وہ دیوار کافی حد تک گر گئی۔ سرشام گھر آنے کا بعد وہ اکثر لان میں، کبھی ٹی وی لاؤنج میں اس سے ڈھیروں باتیں کیے جاتا، اپنے بچپن کی، امریکہ میں گزرے تعلیم دور کی، اور وہ بے حد دلچسپی سے سب سنے جاتی۔ چلو آج تمہیں کسی اچھی سی جگہ کھانا کھلائیں، کل سے تو پھر میری وہی روٹین شروع ہو جائے گی۔ ایک شام باتیں کرتے کرتے وہ اچانک بولا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کل شام میں علینا آ رہی ہے نا واپس؟ اس نے جس انداز میں کہا تھا، شہتاج کو علینا کی قسمت پر رشک محسوس ہونے لگا۔ اوہ اچھا، چلو اٹھو، شاباش، اتنے میں بھی فریش ہو لوں۔ وہ اٹھا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ جانے کیوں اسے وہیں لے گیا جہاں وہ اور علینا اکثر ملا کرتے تھے۔ اپنی مخصوص ٹیبل کو خالی دیکھ کر وہ وہیں چلا آیا۔ صاحب آپ؟ ویٹر اسے دیکھ کر لپک کر آیا، لیکن نمیر کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خیر بڑے لوگوں کا کیا ہے، لباس کی طرح ساتھی بدلتے ہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ ہاں بھئی بشیر خان، کیا حال ہے؟ نمیر خوشدلی سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آج بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں آپ سر، وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں یار، کچھ مصروفیت رہی۔ اچھا بھئی کیا کھاؤ گی تم؟ اس نے شہتاج سے پوچھا۔ پھر یہ سوچ کر چائنیز کھانوں کے نام وہ کیا جانے کی خود مینیو کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ سوپ میں تم؟ وہ سوچنے لگا۔ میرے لیے سویٹ اینڈ ساور سوپ، وہ بولی تو نمیر چونکا۔ کھانے میں کیا لوگی؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ مما اسے چائنیز لے جاتی رہی ہوں گی، گھر میں بھی سبق سکھایا جاتا ہوگا۔ اس نے مینیو کارڈ کھول کر دیکھا، اعتماد سے کھانوں کے نام پڑھے۔ ڈرم اسٹک، فرائیڈ پرانز، چکن منچورین اور چکن فرائیڈ رائس کے نمبر ویٹر کو لکھوائے، ساتھ میں رشین سلاد کا بھی آرڈر دیا اور مینیو کارڈ ویٹر کو واپس لوٹا دیا۔ آپ اپنے لیے بھی کچھ منگوانا چاہیں تو بتا دیں، وہ بولی تو نمیر مسکرایا۔ حیرت کی بات ہے کہ سب چیزیں ہی مجھے پسند ہیں۔ اچھا یار، ساتھ میں سافٹ ڈرنکس اور ڈیزرٹ میں؟ وہ پھر سوچنے لگا۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، صرف اپنے لیے آرڈر کیجیے گا۔ اچھا، اس کا دل چاہا پوچھے، کیا میرے پیچھے مستقل ٹریننگ پر رہی ہو تم؟ سب کچھ سیکھ کر آئی ہو؟ لیکن جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے لیے اتنی مخلص تھی تو وہ کیوں طنز کے تیر برسائے اس پر؟ پھر سیکھنے کا عمل تو زندگی بھر جاری رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ کسی کی کم علمی یا لا علمی کا مذاق جاہل اڑایا کرتے ہیں، بندے کا دل بھی دکھاتے ہیں، خدا کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ مما بتایا کرتی تھی کہ انہوں نے بھی سب کچھ شادی کے بعد سیکھا، نئی سوسائٹی کے آداب اور ہائی فیملی کے طور طریقے، میک اپ کا طریقہ، لباس پہننے کا قرینہ، گفتگو کا ڈھنگ، اور سب سے بڑھ کر تعلیم۔ شہتاج تو پھر بھی انٹر پاس تھی، مما تو صرف مڈل تک تعلیم حاصل کر پائی تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ اس وقت گاؤں میں تو کیا، قریب میں بھی کوئی کالج نہ تھا، میٹرک کا امتحان دینے کے لیے بھی شہر آنا پڑتا تھا۔ اب تو وہاں گاؤں میں سیکنڈری اسکول کھل گیا تھا، جبکہ انٹر کا امتحان شہتاج نے اپنے بابا جان کے کہنے پر پنڈی آ کر دیا تھا۔
کھانا سرو ہونے میں کچھ وقت تھا، تب تک وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نمیر ادھر ادھر دیکھنے کے ساتھ ساتھ طاہرانہ نظر اس پر ہی ڈال دیتا تھا۔ اس نے نمیر کا ہی دلایا ہوا ہلکا کاسنی سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر ہم رنگ کڑھائی کی ہوئی تھی۔ اپنے سیاہ گھنے بالوں کی سیدھی چوٹی بنائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کوئی کبھی معقول شخص اس کے ساتھ پر خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ ایک وہ تھا اس سے اس قدر بے نالاں اور ناخوش تھا۔ وہ اتنی بری تو کیا، بالکل بھی بری نہیں تھی، بلکہ بقول مما کے بہت مکمل لڑکی تھی۔ اس بات کا احساس اسے آج کل اس کے قریب ہونے سے ہو رہا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا۔ کھانے کے دوران بھی نمیر اس کے کھانے کے طور طریقوں پر غور کرتا رہا۔ چھری کانٹوں کا استعمال اس نے بڑے طریقے سے کیا تھا، جیسے وہ جانے کب سے اچھے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں کھاتی آئی ہو۔ اس کا ساتھ کسی بھی طرح شرمندگی کا باعث نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سیکھنے کا قرینہ اس میں موجود تھا، جبھی تو تمام عمر گاؤں میں رہنے کے باوجود اتنی جلد سب سیکھ گئی تھی۔ دوسرے دن شام میں جب وہ علینا سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو خلاف توقع وہ کافی سرد مہری سے ملی۔ کیا بات ہے، کچھ خفا ہو؟ ایک تو اتنے دن بعد ملی ہو۔ وہ پوچھنے لگا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے پاس تو شہتاج بیگم ہے، تمہاری وائف۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ تم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے علینا؟ میرے اس تعلق کو بھی جانتی ہو تم، اور میں اس سے کس طرح پیش آتا ہوں یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، سب جھوٹ۔ غلط کہا تھا تم نے، اسے آن نہیں کیا، اسی لیے میرے بعد تم اسے شاپنگ کراتے رہے، ہوٹلوں میں لے کر گھومتے رہے۔ وہ انتہائی زہریلے انداز میں ناراض ہو رہی تھی۔ نمیر بے حد حیرانگی سے اس کے اس انداز کو دیکھ رہا تھا۔ کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، نازیہ نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے طارق روڈ پر دیکھا ہے، اور اتفاق سے کل جس ریسٹورنٹ میں تم اپنی شہتاج بیگم کو کھانا کھلائے لے گئے تھے، وہاں میری ساری فرینڈز جمع تھیں۔ شہوار کی برتھ ڈے تھی کل اور اس نے وہاں سب کو انوائٹ کر رکھا تھا، تو میں نے کب اس سے انکار کیا ہے؟ لیکن میں صفائیاں پیش نہیں کروں گا کہ نہ میں غلط تھا نہ میرا ارادہ۔ اعتماد کرنا سیکھو کہ محبت کی پہلی سیڑھی اعتماد سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جانے کیوں بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم نے ہی تو ختم کیا ہے اس اعتماد کو۔ میرے سامنے تو تم اس سے بات تک کرنے کے روادار نہ تھے، لیکن میرے جانے کے بعد تم نے سوچا کہ میں تو یہاں ہوں نہیں، بھلا کیا دیکھ پاؤں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ میرے آفس والوں نے ڈنر دیا تھا، اب انہیں تو ساری حقیقت معلوم نہیں ہے کہ میں لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن وہ بضد رہے۔ شہتاج کے پاس ڈھنگ کا کوئی لباس نہیں تھا اس روز پہننے کے لیے، ویسے بھی وہ میرے مرحوم ماموں کی بیٹی بھی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مما کے آتے ہی ان سے بات کریں گی، انہیں منائے گی ہماری شادی کے لیے، اور خود گاؤں چلی جائے گی۔ علینا کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو نمیر، اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ میں شہتاج کے ساتھ تمہارا نام اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جلد کوئی فیصلہ کرو۔ میں خود ممی اور پاپا کو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکی ہوں۔ فکر نہیں کرو، مما کے آتے ہی اس بار میں ان سے فائنل بات کروں گا۔ پلیز نمیر۔ وہ اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اب شہتاج کا وجود میری برداشت سے باہر ہے، اسے جلد طلاق دو تاکہ میں ممی اور پاپا سے بات کروں۔ شہتاج کو طلاق؟ نمیر کے کانوں میں شہتاج کی آواز اترنے لگی۔ آپ مجھے زندگی کے کسی حصے میں طلاق نہیں دیں گے، مجھے صرف آپ کا نام چاہیے۔ اچھا اچھا، مما اور پاپا کو پاکستان واپس آنے تو دو۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس گھر چلا آیا۔ وہ شب کافی رات گئے تک نیند اس کی آنکھوں سے غائب رہی۔ وہ سوچتا رہا، کتنا فرق ہے شہتاج اور علینا میں۔ شہتاج تمام حقوق رکھتے ہوئے بھی کبھی اس پر اپنا حق نہیں جتا سکی، نہ ہی کبھی بس پرس کی، نہ ہی اس کے دن اور راتوں کا حساب مانگا، اس کی بے اعتنائیوں پر احتجاج تک نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے کبھی اسے وہ حق دیا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ہی میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا رہا کہ وہ کچھ نہ سہی، جبکہ علینا نے وہ سارے حقوق ابھی سے حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ یہ حق میں نے اسے دیا ہے۔ تبھی تو وہ خفا ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے محبت جو کرتی ہے مجھ سے برداشت کیسے کرتی کہ میں کسی اور کے ہمراہ ہوں۔ وہ خود ہی علینا کی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ صبح سر بوجھل سا ہو رہا تھا، اٹھا تو اٹھنے کو دل ہی نہ چاہا۔ وہ دوبارہ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے دل و دماغ عجیب سے الجھن کا شکار تھے۔ رات میں بھی وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا تھا، حالانکہ سب کچھ واضح تھا۔ علینا اسے پسند تھی، وہ اسے اپنا زندگی بھر کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ شہتاج اس کا آئیڈیل نہیں تھی، اس نے کبھی اس کے یا اس جیسی لڑکی کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ قسمت سے وہ اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، تو پھر وہ اب کیوں سوچ رہا تھا؟ مما مان گئی تو ٹھیک، نہیں تو اب میں مزید اپنی زندگی کے اچھے دن ان کی ضد پر برباد نہیں کروں گا، اس نے سوچا۔ مطمئن ہونا چاہا، لیکن جانے کیوں ایک بے کلی سی دل کے کسی کونے میں باقی رہی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ شہتاج نے پوچھا۔ اس کا دلہا دلہا صاف ستھرا پاکیزہ سروپ، سفید کڑھائی کیا ہوا آسمانی سوٹ، سیاہ کھلے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی، جانے کیوں ہر روپ میں اس قدر دلکش اور خوبصورت لگنے لگی تھی وہ، یا پھر وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی؟ حسن نظروں میں ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے پاس وہ نظر نہ تھی۔ تو کیا اب میرے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے؟ نمیر نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، سر بوجھل ہو رہا ہے، رات نیند نہیں آئی، آج آفس نہیں جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر وہ نظریں اس پر سے ہٹا کر بولا، ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ وہ پریشان ہو کر اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ اس کے وجود سے جانے کون سی خوشبو اٹھ رہی تھی، بے حد مسحور کن، دل فریب، ہوش اڑانے والی۔ دل جانے کیوں اس جانب بے انداز کھینچنے لگا، لیکن اسی لمحے علینا کی صورت ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میں کچھ دیر آرام کروں گا، وہ ایک دم رکھائش سے بولا۔ ناشتہ وہ جاتے جاتے موڑی، کہا نہ ابھی آرام کروں گا، کچھ نہیں چاہیے، چاہیے ہوگا تو زرینہ ماسی کو آواز دے دوں گا۔ شہتاج کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، لیکن ایک دم یوں سرد مزاجی اور بے مہری کا کیا مطلب تھا؟ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا چاہتی تھی۔ علینا کو وہ دیکھ چکی تھی، اس کے بے پناہ حسن کے سامنے اس کی ہستی کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ وہ چپ چاپ باہر آ گئی۔ نمیر کو افسوس ہوا، وہ اس کے ساتھ کتنی مخلص اور ہمدرد تھی، اس سے کچھ نہیں مانگ رہی تھی، حق رکھنے کے باوجود اپنا حق دوسری عورت کو دینے کو تیار تھی، صرف اس کی خوشی کے لیے، اور وہ اس سے ڈھنگ سے بات تک کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا اسے بلا لے اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، شاید اس طرح وہ بے چینی اور بے کلی ختم ہو جو اب اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اسے نہ بلا سکا۔ کچھ دیر بعد چائے کی طلب ہوئی تو اس کے بلانے پر زرینہ ماسی ناشتہ لے کر آ گئیں۔ شہتاج کہاں ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، ماسی زرینہ نے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، میاں آپ خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں ماسی کہیے۔ شہتاج بیوی بہت اچھی اور مکمل ہیں، نصیب والوں کو ایسی بیویاں ملتی ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، ان کی قدر کیجیے، وقت گزر جائے تو صرف پشیمانی رہ جاتی ہے۔ وہ بہت ہمت کر کے بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، آپ جا کر کام کریں اپنا، میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں صاحب، آپ میرے بیٹوں کے برابر ہیں، اس لیے جو مناسب سمجھا کہہ دیا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ پلٹ گئی، اس کے لیے سوچ کا دروازہ کھل گئی۔ اف میں کیا کروں؟ اس نے سر تھام لیا، سوچ سوچ کر سر ویسے ہی کتنا دکھ رہا تھا۔ پھر سارا دن وہ منتظر ہی رہا کہ وہ اس کی طبیعت پوچھنے آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ تبھی تو آ کر پوچھا بھی نہیں، ورنہ بتایا تو تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی، تمہارا رویہ ایسا تھا کہ وہ پھر سے تمہارے پاس آتی۔ وہ بھی گوشت پوست کی بنی ہوئی انسان ہے، کوئی مٹی کی گڑیا نہیں جو نہ سوچے گی نہ دیکھے گی، جس پر تمہاری بے اتنائیوں کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ بھی دل رکھتی ہے جو تمہارے رویے پر دکھی ہوتا ہوگا، اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں جو تمہاری بے رخی دیکھ کر نم ہو جاتی ہوں گی۔ تم اچھا نہیں کر رہے اس کے ساتھ، اسے اس کے شرعی حق سے محروم رکھ کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خفا کر رہے ہو تم۔ دل جانے کیوں اس کے حق میں تعویلیں پیش کر رہا تھا، جیسے اس کا وکیل ہو۔ شام میں علینا کا فون آیا، وہ اس کے آفس نہ جانے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ بس یوں ہی یار، آج طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، ہمت ہی نہیں ہوئی، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ چلو پھر آ جاؤ، تیار ہو کے کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں آج نہیں، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا، تم آ جاؤ یہاں، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ آ تو جاؤں مگر شہتاج، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے آتی ہوں۔ اور ایک گھنٹے بعد وہ نک سک سے تیار اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے لان میں آ گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کئی بار اس کے گھر آئی تھی، بیڈ روم تک بے تکلفی سے چلی آتی تھی، لیکن آج جانے کیوں شہتاج کی موجودگی میں اس کا بیڈ روم میں آ کر بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو بھئی، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں تو میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، بس موڈ نہیں تھا۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گیا۔ خیر اب تو موڈ ٹھیک ہو گیا ہوگا، میں جو آ گئی ہوں۔ وہ فخریہ مسکرائی، جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا اپنی بیگم سے تو ملواؤ، دیکھیں گاؤں کے نمونے کو ہم بھی۔ نمیر کو اس کا شہتاج کا یوں تمسخر اڑانا اچھا نہیں لگا تھا۔ بلواتا ہوں، اس نے سجاد کو آواز دی اور اسے شہتاج کو بھیجنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو جیسے علینا بھی چپ سی ہو گئی، اس کی سوچوں کے کتنے برعکس تھی۔ وہ خوش شکل، خوش لباس اور پر اعتماد، ایک انتہائی متوازن شخصیت کی مالک، جدید تراش خراش کے کاٹن کے سفید سوٹ پر بڑا سا سفید ہی کڑھائی کا کیا ہوا دوپٹہ وہ بہت سلیقے سے اوڑھی ہوئی تھی۔ نمیر کو بھی احساس ہوا جیسے ہر رنگ اس کے لیے بنایا گیا ہو۔ علینا کے مقابلے میں بالکل صاف ستھرا چہرہ تھا اس کا، یا شاید ہلکے سے کاجل کی لکیر، یا پھر اس کی آنکھیں ہی اتنی سیاہ تھیں۔ زیور کے نام پر چھوٹی چھوٹی بالیاں، ناک میں ہیرے کی لونگ اور ایک ہاتھ میں سونے کی دو چوڑیاں، اور بس جانے کیوں وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ علینا اس کے مقابلے میں زیادہ حسین تھی، اس کا چہرہ بے انتہا حسین تھا کہ بندہ دیکھ کر ٹھٹک جائے۔ انتہائی متناسب فگر اور جدید تقاضوں سے آشنا لباس، میک اپ اور جیولری، سب کچھ مل کر اسے کیا سے کیا بنا دیتے تھے، جبکہ شہتاج اس کی شخصیت میں کچھ بات تھی۔ کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں، کچھ کی شخصیت حسن کی مالک ہوتی ہے، شہتاج بھی شخصیت کے حسن سے مالا مال تھی۔ یہ میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں؟ وہ سر جھٹک کر علینا کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ شہتاج انتہائی خوش اخلاقی سے اس سے کہہ رہی تھی، اچھا کیا آپ نے جو چلی آئیں، یہ سارا دن بے حد بور ہوتے رہے۔ ہاں یہ تو ہے، علینا کا چہرہ فخر و غرور کے احساس سے چمکنے لگا۔ ہم ایک دن بھی بنا ملے نہیں رہ سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اپنی کزن کی شادی میں لاہور گئی تھی تو روز فون آتے تھے نمیر کے، ایک ہی بات کہ جلدی آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر
चलिए कुछ दिन की बात है, शाहताज मुस्कुराई। फिर तो आप दोनों एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। वो एकदम उठ खड़ी हुई। नमीर को लगा जैसे इसकी पलकें नम हो गई हों। वो बेचैन सा हो गया। उसका जी चाहा इसके पीछे जाए, इसकी पलकों की नमी अपनी हथेलियों में जज्ब कर ले। मालूम नहीं ये कौन सा जज्बा था जो इसे बेचैन किए जा रहा था, लेकिन वो समझने से कासिर था। उस शाम अलीना से ढेरों बातें करने के बावजूद इसके जहन का बोझलपन, दिल की बेचैनी और रूह की बेकली ख़त्म ना हुई तो वो झंझला सा गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्या चाहता हूँ मैं? मम्मा आ जाएंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शाहताज ने वादा किया तो है। अलीना के जाने के बाद वो अंदर आया तो वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। इसका जी चाहा इसे झंझोड़ कर रख दे। क्यों आई थी वो इसकी ज़िंदगी में? बिला इजाज़त, बिना इससे पूछे इसका सारा इत्मीनान गारत कर दिया था। वो किस कदर नदामत महसूस कर रहा था आजकल। एक बेकरारी और बेइत्मीनानी इसके पूरे वजूद में रच बस गई थी। चली गई अलीना? मैं तो अभी खाने का पूछने आने वाली थी। उसे देखकर वो आम से अंदाज में कहने लगी, मैं भी नहीं खाऊंगा खाना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो पता नहीं क्यों खुद से भी खफा हो रहा था। दूसरे दिन शाम में वो ऑफिस से ही फ्रेश होकर सीधा अलीना की जानिब जा रहा था तो अजीब सी बात हुई। सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो एक बच्चा मोतियों के गजरे लिए चला आया। इसने अलीना को देने के ख्याल से गजरे खरीदे। अलीना को फूल बहुत पसंद थे। गुलाब की कलियां, मोतियों के गजरे वो अक्सर इसे तोहफे में दिया करता था। लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वो चौंका। वो अलीना के घर के बजाय अपने घर चला आया था। मैं तो अलीना से मिलने जा रहा था। रात में इन दोनों का हॉलीडे इन में डिनर का भी प्रोग्राम था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या गाड़ी वापस मोड़ ले। फिर जाने किस जज्बे के तहत उसने गजरे उठाए और अंदर आ गया। वो शायद अपने कमरे में थी। पहली बार उसने बिना दस्तक दिए कमरे में झांका। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। स्याह चमकीले बेपनाह घने बाल इसके मजबूत गले पर कमदे सी ढालने लगी। आप वो इसके आहट पर चौंके और पलंग पर पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर डाल दिया। वो आगे बढ़ने को था कि वो बोली, अलीना का फ़ोन आया था अभी कुछ देर पहले। वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप अभी तक नहीं पहुँचे वहाँ? गजरे इसकी जानिब बढ़ाते हुए नमीर के हाथ वहीं रुक गए। फिर वो रुका नहीं, फ़ौरन पलट आया। ओह ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मेरा क्या रिश्ता है उससे? वो तुम्हारी बीवी है। उसके दिल का एक कोना बोला। कागजी रिश्ते कुछ नहीं होते जब दिलो दिमाग ही कबूल ना करे। फिर तुम तो इसे पहले दिन ही डिसऑन कर चुके हो। हाँ मैं इसे डिसऑन कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं इसके लिए। इसने गजरे वहीं नोच कर फेंक दिए और बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी अलीना के घर की जानिब जा रही थी। फिर इसने अपना वही वतीरा बना लिया। सुबह घर से निकलता और रात गए घर लौटता तो वो सो चुकी होती। इसके कदम एक लम्हे को इसके कमरे के आगे रुकते, फिर अगले ही लम्हे वो अपने कमरे में घुस जाता। पापा और मम्मा आए तो पहले कराची रुके। दोनों वहाँ से इनके लिए जाने क्या क्या कुछ लेकर आए थे। चीज़ों का ढेर लगा दिया था इन्होंने शाहताज के आगे। ये चीज़ें तुम्हें नमीर के चचा ने भेजी हैं। आप तो बहुत बेहतर हैं। वो जल्द आएंगे पाकिस्तान। तुम दोनों तो ठीक रहे हो ना? इनकी खोजती निगाहें इन दोनों के दरमियान इस नबनायत को तलाश कर रही थी जिसको पैदा करने के लिए वो यहाँ से गई थी। जी फूफा बहुत मज़े में। इन्होंने पूरा शहर घुमाया। रोज़ हम बाहर जाते थे। शाहताज ने कहा तो वो खुश हो गई। अच्छा अब हम आराम करेंगे, सुबह बात होगी। बहुत थकन हो गई है। शाहताज ये सब चीज़ें समेटो बेटा, अपने कमरे में ले जाओ। इनके कहने पर वो सब चीज़ें समेट कर नमीर के कमरे की जानिब चली गई। कुछ देर बाद नमीर कमरे में आया तो इसके हाथों में कई डब्बे थे। लो भाई रखो इन सब चीज़ों को। लगता है मम्मा तो पूरा अमेरिका उठा लाई हैं। कितने सारे सूटकेस अभी खोले भी नहीं हैं। ये चीज़ें तो फैज़ अंकल ने भेजी हैं। जी वो सब चीज़ें इसके हाथ से लेकर वार्डरोब के निचले खाने में रखने लगी। मैंने सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं। यहाँ जगह ही बना रही थी तब से। अलीना जब यहाँ आई तो इन्हें दे दीजिएगा। क्यों? फैज़ अंकल ने सब चीज़ें तुम्हें भेजी हैं। वो ताज्जुब से इसे देखने लगी। आप भूल रहे हैं कि ये चीज़ें इन्होंने आपकी बीवी मम्मा की बहू के लिए भेजी हैं और मैं आर्जी तौर पर यहाँ हूँ। वो मुस्कुराई तो जवाबन वो चुप सा हो गया। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करके जाने लगी तो वो पीछे से बोला, जब तक मम्मा यहाँ हैं तुम यहीं रुक जाओ, वरना मम्मा को जवाबात कौन देगा? आप फिक्र ना करें, सुबह बात करूंगी इनसे। अभी तो बहुत थकी हुई हैं वो, मैंने मुनासिब नहीं समझा। शाहताज ने कहा तो वो कुछ जवाब दिए बिना वॉशरूम की जानिब चला गया। वो सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। वॉशरूम में काफ़ी देर लगाकर वो वापस कमरे में आए तो वो सो चुकी थी। इसका ख्वाबीदा हुस्न नमीर के दिल में फिर से एक बेकली जगाने लगा। वो इसकी दस्तरस में थी लेकिन इससे दूर थी। वो चाहता तो इसके स्याह रेशमी बालों में उंगलियां फेरकर उसे जगा सकता था, लेकिन ये हक तो वो खुद ही खो चुका था। क्या है आखिर ये? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? शायद साथ रहने से एक इंसियत सी हो गई है, वरना और कुछ। इसने खुद को जुटला दिया। रात फिर खुद से लड़ते लड़ते आंख लगी थी। सुबह उठने में देर हो गई। बाहर आया तो मम्मा और पापा का बेहद संजीदा चेहरा देखकर इसकी हिम्मत ना हुई कि ज़्यादा देर घर में ठहर सके। ऑफिस आने के बाद भी इसका जहन घर में ही अटका रहा। यकीनन शाहताज ने मम्मा और पापा से बात कर ली होगी, तभी तो मम्मा यूं सर्द मिजाज हो रही थी। उस शाम अलीना से मिले बिना वो घर लौट आया। वो शायद किचन में थी या अपने कमरे में। मम्मा और पापा लाउंज में ही थे। वो फ्रेश होकर इनके पास आकर बैठा तो मम्मा इंतहाई संजीदगी से चंद लम्हे बगौर इसे देखती रहीं। फिर बोली, तुम अलीना
الینا سے بات کر لینا، صبح وہ اپنی ممی اور پاپا سے بات کرے، میں اور تمہارے پاپا چلیں گے وہاں۔ وہ سن بیٹھا رہ گیا۔ تو شہتاج نے وعدہ نبھا دیا۔ شہتاج اچھی لڑکی تھی، میں نے تمہارے لیے اس ہیرے کو ایک نظر میں پرکھ لیا تھا، لیکن خیر جب وہ بھی یہی چاہتی ہے تو ہم بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بے حد شکستہ۔ نمیر نے زندگی میں پہلی بار انہیں یوں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری مما، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ شرمندگی سے وہ زمین میں گڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری خوشی سب سے اہم ہے۔ پاپا اس دوران بالکل خاموش رہے، لیکن ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہیں بھی اس کے اس فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ اس کا جی چاہا انہیں منا لے، لیکن الینا، بس یہاں آ کر سب ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا، سارے مسئلے حل ہو رہے تھے، اس کے الینا اسے مل رہی تھی، پھر بھی جانے کیوں دل افسردہ ہوا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک وہ ٹھنڈی گھاس پر جلتے دل و دماغ کے ساتھ ٹہلتا رہا۔ پھر جب شہتاج کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تو وہ چونکا۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ جانے کیوں اس کی جانب نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جی اچھا، وہ واپس جانے لگی۔ سنو، نمیر نے پیچھے سے کہا۔ جی، وہ رکی۔ تھینک یو، تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ آپ کو بھی اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ یہی کہ آپ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ الینا کو مطمئن کر دیجیے گا، زندگی کے کسی موڑ پر میرا وجود ان کی خوشیوں میں حائل نہیں ہوگا، نہ ہی میں کبھی نظر آؤں گی آپ دونوں کو۔ دوسرے دن وہ آفس جانے کے بجائے الینا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ شہتاج نے مما کو منا لیا ہے اور وہ ان کی شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں تو حیرت اور خوشی سے وہ چیخی پڑی۔ اوہ ریئلی، شی از گریٹ گرل۔ وہ خاموش نظروں سے اس کی خوشی دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ تم بھی اب کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا نمیر، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے ہمارے لیے۔ الینا، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، شہتاج اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور اسی شرط پر مما سے بات کرنے کو تیار ہوئی تھی کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ واٹ، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے ساتھ کسی اور کا وجود منسلک ہو سوائے میرے، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ تعلق صرف کاغذی رہے گا، وہ کبھی ہماری زندگی میں ہمارے سامنے تک نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کون رہ سکتا ہے؟ میں اسے غلط سمجھی تھی۔ وہ انتہائی چالاک لڑکی ہے، اس طرح وہ چاہتی ہے کہ تم سے علیحدہ نہ ہو۔ ظاہر ہے جب تعلق ہوگا تو کبھی نہ کبھی تو تم اسے اپنا ہی لوگے۔ اس کے خلوص پر شک مت کرو، اس نے حق رکھتے ہوئے بھی اپنا حق تمہیں دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں صرف میرا نام ہی تو مانگا ہے۔ اس کی طرفداری مت کرو، میں اس کے ہوتے ہوئے تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ الینا نے سر ہلایا۔ وہ کہاں ہوگی؟ اپنے بھائی کے پاکستان آتے ہی واپس گاؤں چلی جائے گی۔ یہ سب چال ہے تمہاری مما، اور اس کی تمہاری ضد پر وہ مان تو گئی ہیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر سے اسے تمہارے سر پر مسلط کر دیں گی۔ شک مت کرو الینا، مما تو یہاں تھی بھی نہیں جب میری اس سے بات ہوئی، لیکن میں اس طرح نہیں مان سکتی۔ ٹھیک ہے، تم سوچ لینا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رات میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ میرا جواب وہی رہے گا، میری شرط بھی وہی ہے کہ جب تک تم شہتاج کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بنا جینا میرے لیے دشوار ہوگا، لیکن میں اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوں۔ اب تک جانے کیسے اس کا وجود برداشت کرتی رہی ہوں، شادی کے بعد تو ناممکن ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، اور میں بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں۔ ہاں، اگر وہ خود چاہے گی تو۔ وہ خود کیوں چاہے گی جب ایسا کہہ رہی ہے تو؟ ابھی وہ محض جذباتی ہو رہی ہے۔ گاؤں کی عورتیں شوہروں کے لیے یوں ہی ہوتی ہیں، کسی ایک نام سے منسلک ہو جائیں تو پھر تمام عمر اس کی پابند رہنا چاہتی ہیں، لیکن جب وہ سوائے میرے نام کے کچھ اور نہیں پائے گی تو کب تک آخر اس نام کے سہارے زندگی گزار سکے گی؟ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، میں کسی بھی صورت میں اس طرح شادی نہیں کروں گی۔ میرے بنا رہ لوگی؟ نہیں، تمہارے بغیر رہ سکتی تو، لیکن تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا نمیر۔ ساری عمر میرے گلے میں پھندے کی طرح لٹکتی رہے گی وہ، میری فطرت کے خلاف ہے یہ۔ اکلوتی رہی ہوں نا تمام عمر، کوئی بہن بھائی نہیں، سارا پیار تنہا ہی سمیٹا ہے، شوہر کے لیے یہ کیسے برداشت کروں گی؟ لیکن میرا پیار، میری توجہ، میرے دن اور رات سب تمہارے ہوں گے۔ عجیب شرط ہے یہ اس کی، بہرحال یہ ممکن نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولی۔ میں رات میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ نہیں، فون تم مجھے کرو گے یہ بتانے کے لیے کہ تم اسے چھوڑ رہے ہو؟ اس کی آواز میں یقین تھا۔ وہ الینا کے گھر سے آفس چلا گیا۔ سارا دن عجیب ادھر بن میں گزرا، ادھر ادھر بے مقصد گھوم پھر کر۔ جب وہ رات کو گھر لوٹا تو مما اور پاپا اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سونا اور خاموش کمرہ اس کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد زرینہ دستک دے کر کھانے کا پوچھنے چلی آئی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ کچھ وقت اور سوچنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا الینا کسی بھی حال میں شہتاج کو طلاق دیے بنا اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگی۔ اسے کس طرح سمجھایا جائے، کیسے منایا جائے، وہ سوچتا رہا۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ الینا کا فون ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ بھی اس کے فون کی منتظر ہوگی۔ اس نے نمبر ملایا، دوسری بیل پر اس ریسیور اٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا تم ہی ہوگے۔ اس کا لہجہ وہی تھا، یقین اور اعتماد سے بھرپور۔ تم نے شہتاج کو بتا دیا نا تم اسے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، نمیر نے آہستگی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ جلا گئی۔ تم آخر کب بتاؤ گے اسے؟ کبھی نہیں، کیونکہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔
کیوں کیوں وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگا ہے، صرف میرا بیکار سا نام جو اسے کچھ نہیں دے سکے گا، نہ محبت، نہ توجہ، نہ کوئی پناہ۔ پھر میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں؟ تو یوں کہو کہ تم خود ایسا نہیں چاہتے۔ اس کی تن سے بھرپور آواز ہیئر پیس سے ابھری۔ تمہاری حنا کو تسکین ملتی ہے اس طرح؟ پلیز علینا، وہ چڑ گیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارے لیے اسے نظر انداز کیا ہے۔ یہ مت کہو، وہ گاؤں کی گنوار جاہل لڑکی کبھی تمہاری آئیڈیل نہیں تھی۔ میں نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ ہاں، میری محبت نے تمہارے اس فیصلے کو مضبوط ضرور بنا دیا کہ تم اسے اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کرو گے۔ چلو یہی سمجھ لو۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ وہی جو میں کہتی رہتی ہوں، شاہتاج کو طلاق کے بعد ہی تم مجھ سے شادی کر سکو گے، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ یہ ناممکن ہے۔ جواباً وہ اسی کے انداز میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تم اسے طلاق دے کر ہی مجھ سے ملنا، نہ ہی فون کرنا، نہیں تو ہمارے راستے آج سے الگ ہیں۔ ساری عمر رونے سے بہتر ہے میں ایک بار ہی رو لوں۔ اس کی آواز شاید بھرا گئی تھی، لیکن وہ ضدی تھی یا پھر اسے خود پر بہت مان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکے گا۔ علینا کے فون بند کرنے کی آواز پر وہ چونکا۔ اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کوئی پچھتاوا، پشیمانی، کچھ چھن جانے کا احساس۔ اس نے خود میں ڈھونڈنا چاہا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اسے لگا جیسے کمرے میں موجود گھٹن ایک دم ختم ہو گئی ہو۔ وہ بے کلی، بے چینی، بے قراری تھم سی گئی تھی۔ اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا، جانے وہ اسے قبول کرے یا نہیں، جس کے لیے آج وہ اپنی محبت تک سے دستبردار ہو گیا تھا۔ کس طرح خاموشی سے جانے کب اس کے اندر جگہ بنا بیٹھی تھی وہ، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے تک آیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے زرینہ ماسی کو بھیجا تھا آپ سے پوچھنے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح کہے کہ وہ اس کی جانب لوٹ آیا ہے۔ سنو شاہتاج، تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام منسلک رہے، جبکہ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملا کبھی، نہ محبت، نہ توجہ، نہ رفاقت؟ شاہتاج کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تو وہ اپنے وعدے کا برم نہیں رکھ سکا۔ کوئی بات نہیں، اگر علینا اور آپ نہیں چاہتے تو یوں ہی سہی۔ اس کے لب کانپے، پھر وہ پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ نمیر نے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ کوئی وجہ نہیں۔ اس نے پلکوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ جھوٹ مت بولو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اسی لیے ہمیشہ میری ہو کر رہنا چاہتی ہو، چاہے علینا مکمل اختیار کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ کتنی مختلف ہیں دونوں کی محبتیں۔ تم بے غرض ہو، کچھ نہ پا کر بھی کانے ہو صرف میرے نام پر، جبکہ وہ جسے سب کچھ مل رہا ہے ڈرتی ہے، خوفزدہ ہے۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں تمہارا نام پڑھ لیا ہے۔ شاہتاج بری طرح چونکی، حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یوں بے اعتباری سے مت دیکھو مجھے۔ وہ شرمندگی سے مسکرایا۔ ایسا مت کہیے، یہ میری ایک بے ضرر سی خواہش تھی، لیکن ضد نہیں تھی۔ میری اس چھوٹی سی خواہش سے آپ دونوں کے اس تعلق میں کوئی دراڑ پڑتی ہے تو میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اس کا لہجہ پست تھا، کچھ چھن جانے کا احساس اس کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ یوں نہ کہو شاہتاج، تمہاری اس خواہش نے ہی تو آج مجھے ایک غلط فیصلے، غلط قدم سے روکا ہے۔ میں نے جانا ہے کہ دراصل میں کیا چاہتا ہوں۔ شاہتاج کی نظریں پوچھنے لگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کا عکس اس کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، وہ نظریں کترا کر بولی۔ جذباتی میں پہلے تھا، لیکن اب کسی جلد بازی، جذباتی پن یا دباؤ کا شکار نہیں ہوں۔ تمہارے ایثار، صبر اور محبت نے مجھے جیت لیا ہے۔ میں دستبردار ہو گیا ہوں علینا کی محبت سے۔ محبت تو بنا کچھ لیے بس دیے جانے کا نام ہے، جو تم نے کی ہے مجھ سے۔ جبکہ خیر چھوڑو تم تو، وہ الفاظ ترتیب دینے لگا۔ علینا کی ضد نے مجھے احساس دلایا کہ اس کی ضد کے باوجود میں تمہیں چھوڑ دینے کی اس کی خواہش کو کیوں ٹالتا رہا۔ دراصل میں خود تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں۔ تم چلی گئی تو ادھورا رہ جاؤں گا، اور میں ادھورا رہنا نہیں چاہتا۔ میری خطائیں بہت زیادہ سہی، لیکن تمہاری محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور مجھے خود پر یقین ہے کہ جیسے تم نے مجھے اپنی محبت سے جیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں اپنی محبت سے ایک دن جیت لوں گا۔ شاہتاج کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرنے لگے۔ وہ بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر شوخی سے بولا، اب یہ بتاؤ، تم میرے کمرے میں چلو گی یا اپنے کمرے میں مہمان بناؤ گی ہمیں؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ اپنے اتنے دن کے تھمے ہوئے آنسو کو چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ نمیر نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے، ہتھیلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اسے خود میں سمیٹ کر اس کے بالوں پر اپنی ٹھوڑی لگا کر بولا، چلو اپنے کمرے میں چلیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔